السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل کے لیسن پر ایک کمنٹ ہے، وہ آپ سنیے، پھر اس پر اگر مزید آپ کچھ کہنا چاہیں۔ جی۔ Dear Ustaza, Assalamu alaikum. After yesterday's lesson, I was thinking how important it is to have Iman on Ghaib. Definitely we will not know everything right now. In this era or time period, it is easy for us to relate to angels recording every little deed. I was thinking of the databases created today and the amazing amount of information that can be stored. They say capacity of databases is no longer relevant since it grows dynamically when required. It can be millions and millions of records stored, sorted, and any one record could be searched within a second or even less. All this is possible by that great microchip made from silicon, which is made from sand, dust and earth. This little chip is working wonders, doing amazing things which our ancestors never heard of or knew. A speck of sand is doing all of this. Isn't it one of the signs of Allah? Yet what is holding us from following our deen? And how great was the Iman of Sahaba? All because they had Iman on Ghaib, Iman on Akhirah. May Allah bless us with that Iman and Taqwa. Isn't it amazing? اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ زمین کیا کچھ کم کر رہی ہے ان کے جسم میں سے، تو جسم میں سے کم ہو تو وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ زمین ہی میں، اور وہ زمین سٹور کر رہی ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ جسم کے اندر پائے جانے والے سارے اجزاء، بلکہ ان کی ساری معلومات بھی سنبھال لیتی ہوگی، یعنی پورے ریکارڈ جو ہیں وہ اس میں ساتھ ہی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ کہاں بھاگ کے جا سکتا ہے انسان؟ این المفر، سوائے اس کے کہ انسان خود اپنی خوشی کے ساتھ، رضا و رغبت کے ساتھ اللہ ہی کی طرف رجوع کرے۔ یعنی اگر انسان علم کے اس درجے پہ پہنچ گیا ہے جو مخلوق ہے، تو خالق کا علم آخر کیوں نہیں مانتے ہم؟ اس کا علیم اور خبیر ہونا، اور اس کا علیم و خبیر ہونا بے معنی نہیں، با مقصد ہے، تاکہ سب کے ریکارڈ جمع کر کے ان کا حساب بھی کرے کہ کون کس قابل ہے، کون کیا لے کر آیا۔ وہ جب ہم پڑھتے ہیں نا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر ذرے برابر بھی کوئی نیکی کرے گا تو اس کو دیکھ لے گا، اور ذرے برابر بھی اگر کوئی برا کرے گا تو اس کو پا لے گا۔ تو خود انسان دیکھ لے گا اپنے سامنے، اور انسان کہے گا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها اور وکل کبیر وصغیر مستطر، ہر چھوٹا بڑا لکھا ہوا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کل سے بولتے ہوئے کتنی دفعہ خیال آیا، کتنی دفعہ سوچا اس کو کہ یہ لفظ بھی لکھا گیا ہوگا، اور یہ لفظ بھی، ہر لفظ۔ کیا کوئی ایسا موقع ہے کہ آپ نے روک لیا اپنے آپ کو کچھ بولنے سے؟ میرا خود ایک بات کسی کو کچھ کہنے کو بہت دل چاہ رہا تھا، لیکن کہتے کہتے میں رک گئی کہ لکھ لی جائے گی تو اگر صبر کروں گی تو اجر ہے، اور وہ لمحے کا ہی امتحان ہوتا ہے۔ اگر اس لمحے انسان اپنے آپ کو روک لے تو اس کے بعد تھوڑی دیر میں بھول بھی جاتی ہے بات۔ اور یہ دعا جو صبح شام کی دعاؤں میں ہے، اتنی خوبصورت دعا، اگر شعور سے پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، جب تک اللہ کی مدد نہ ہو اصلاح ہو نہیں سکتی، حال درست نہیں ہو سکتا۔ اصل میں ہمارا اپنا اندر ہمارا ایک آئینہ ہے، ہماری اصل تصویر ہمارے اپنے اندر ہے، اور اسے ہمارے اپنے سوا کوئی اور دیکھ بھی نہیں سکتا نا۔ اس کا کچھ حصہ دوسروں کے سامنے آتا ہے، جب ہم بولتے ہیں یا ہم کوئی کام کرتے ہیں تو کچھ تھوڑی سی جھلک باہر نظر آ جاتی ہے، لیکن اصل میں تو وہ چھپا ہوا ہے، اور ہم خود ہی دیکھیں تو دیکھیں، اور جب خود نہ دیکھیں تو کون دکھائے گا، کون بتائے گا؟ اور قرآن بہترین آئینہ ہے جو ہم دیکھ کے اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سبق نمبر 270 آیت نمبر 20 سے 45 تک، لیسن نمبر 270 آیت 20 to 45۔ لفظی ترجمہ، وَنُفِخَ اور پھونکا گیا، فی الصور سور میں، ذالکا یہ، یوم الوعید دن ہے وعدے کا،
وجاءت اور آ گیا، کل نفس ہر نفس، معہا اس کے ساتھ، سائق ایک ہانکنے والا ہے، وشہید اور ایک گواہ، لقد کنت البتہ تحقیق تھا تو، فی غفلۃ غفلت میں، من ھذا اس کی طرف سے، فکشفنا تو کھول دیا ہم نے، عنکا تجھ سے، غطاءکا پردہ تیرا، فبصرکا تو نگاہ تمہاری، الیوم آج، حدید بہت تیز ہے، وقال قرینہ اور کہا اس کے ساتھی نے، ھذا یہ ہے، ما لدی جو میرے پاس ہے، عتید حاضر، القیا دونوں ڈال دو، فی جہنم جہنم میں، کل ہر، کفار ناشکرے کو، عنید اناد رکھنے والے کو، مناع بہت روکنے والا، للخیر خیر سے، معتد حد سے نکلنے والا، مریب شک میں پڑا ہوا، الذی جس نے، جعل بنا لیا، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہن ایک الہ، آخر دوسرا، فالقیاہ تو ڈال دو اس کو، فی العذاب الشدید شدید عذاب میں، قال قرینہ اس کے ساتھی نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، ما اطغیتہ نہیں میں نے سرکش بنایا اس کو، ولیکن لیکن، کانا تھا وہ، فی دلال بعید دور کی گمراہی میں، قال فرمایا، لا تختصموا نہ تم جھگڑو، لدیا میرے پاس، وقد قدمت اور تحقیق پہلے ہی لے آیا، الیکم تمہاری طرف، بالوعید وعید کو، وعدہ عذاب کو، ما یبدل القول نہیں بدلی جاتی بات، لدیا میرے پاس میرے ہاں، وما انا اور نہیں ہوں میں، بظلام ظلم کرنے والا، للعبید بندوں کے لیے، یوم جس دن، نقول ہم کہیں گے، لجہنم جہنم سے، حل امتلأت کیا تو بھر گئی، وتقول اور وہ کہے گی، حل من مزید کیا اور بھی ہے، مزید ہے، وازلفت الجنۃ
اور قریب لے آئی جائے گی جنت. للمتقین تقوی والوں کے لیے. غیر بعید دور نہ ہوگی. ھذا یہ. ما توعدون جو تم وعدے کیے جاتے ہو. لکل واسطے ہر. اوابن رجوع کرنے والے. حفیظ حفاظت کرنے والے کے. من جو. خشیہ ڈرا. الرحمن رحمان سے. بالغیبی غائبانہ طور پر. وجاء اور لایا. بقلب منیب رجوع کرنے والا دل. ادخلوہا داخل ہو جاؤ اس میں. بسلام ساتھ سلامتی کے. ذالکا یہ. یوم الخلود دن ہے ہمیشگی کا. لہم ان کے لیے. ما یشاؤون جو وہ چاہیں گے. فیہا اس میں. ولدینا اور ہمارے پاس. مزید مزید بھی ہے زیادہ بھی ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا اور کتنی ہی ہلاک کی ہم نے. قبلہم ان سے پہلے. من قرن بستیوں میں سے. ہم وہ. اشد زیادہ شدید تھیں. منہم ان سے. بطشن پکڑ میں. فنقبوا تو انہوں نے چھان مارا تھا. فی البلاد ملکوں میں. حل من محیص کیا کوئی بھاگ کر جانے کی جگہ ہے. کیا ہے کوئی جائے پناہ. ان فی ذالک یقیناً اس میں. لذکرا البتہ نصیحت ہے. لمن کانا واسطے اس کے جو ہو. لہو اس کے لیے. قلب دل. او القى السمع یا اس نے ڈالا کان کو یعنی کان لگایا غور سے سنا. وہو شہید اور وہ گواہ ہے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق. خلقنا السماوات پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو. والارض اور زمین کو. وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. فی ستۃ ایام 6 دنوں میں. وما مسنا اور نہیں چھوا ہم کو. من لغوب کسی تھکاوٹ نے. فاصبر پس صبر کرو. علی ما یقولون اوپر اس کے جو وہ کہتے ہیں. وسبح اور تسبیح بیان کرو. بحمد ربک اپنے رب کی حمد کے ساتھ. قبل طلوع الشمس سورج طلوع ہونے سے پہلے. وقبل الغروب اور غروب سے قبل. ومن اللیل اور رات میں سے.
فسبحہ پس تسبیح کرو اس کی، وادبار السجود اور سجدوں کے پیچھے، واستمع اور سنو، یوم جس دن، ینادی ندا دے گا پکارے گا، المنادی پکارنے والا، من مکان قریب قریب کی جگہ سے، یوم جس دن، یسمعون سنیں گے، الصیحۃ چیخ کو، بالحق حق کے ساتھ، ذالک یہ ہے، یوم الخروج دن نکلنے کا، انا بے شک ہم، نحن ہم ہی، نحیی ہم زندہ کرتے ہیں، ونمیت اور ہم موت دیتے ہیں، وإلینا المصیر اور ہماری طرف لوٹنا ہے، یوم جس دن، تشقق الارض پھٹ جائے گی زمین، شق ہو جائے گی زمین، عنہم ان سے، سراعا جلدی کرتے ہوئے، ذالک یہ ہے، حشر حشر اکٹھا کرنا، علینا ہم پر، یسیر بہت آسان، نحن ہم، اعلم زیادہ جانتے ہیں، بما یقولون جو وہ کہتے ہیں، وما انت اور نہیں تو، علیہم ان پر، بجبار زبردست، جبر کرنے والا، فذکر پس نصیحت کرو، بالقرآن ساتھ قرآن کے، من یخاف جو ڈرتا ہو، وعید نفخ فی الصور اور پھونک مار دی جائے گی سور میں، ذالک یوم الوعید یہ وہی دن ہے عذاب کا، وعید کا۔ ایک اعرابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی، یعنی ایک بگل کی طرح چیز ہے جس میں پھونکا جائے گا۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب سور یعنی اس فرشتے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب وہ سور پھونکیں گے تو ان کی دائیں جانب حضرت جبرائیل علیہ السلام اور بائیں طرف حضرت میکائیل علیہ السلام ہوں گے، اور اس کی آواز اتنی شدید ہوگی کہ لوگ سنتے سنتے ہلاک ہو جائیں گے، یعنی صرف آواز کے ساتھ بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے جو شخص یہ آواز سنے گا وہ آدمی ہوگا جو اپنے اونٹوں کے حوض کو درست کر رہا ہوگا، اور جو باقی لوگ بھی سنتے جائیں گے وہ بھی گرتے جائیں گے اور ختم ہوتے جائیں گے۔ صحیح مسلم نے اس کو روایت کیا۔ اور اسرافیل علیہ السلام جن کی یہ ڈیوٹی ہے وہ اپنی پیدائش کے دن سے لے کر جس دن سے وہ بورن ہوئے ہیں اب تک اپنے منہ پر سور رکھے ہوئے ہیں، یعنی وہ پیدا ہوتے ہی اپنی اس ڈیوٹی پر ہیں، اور وہ نہیں جانتے کہ کس وقت ان کو حکم ہوگا، ہر وقت تیار بیٹھے ہیں کہ جس وقت آرڈر آئے فوری تعمیل کر دی جائے، یعنی اللہ کے حکم کے انتظار میں ہیں۔ سور جو ہے وہ جمعہ کے روز پھونکا جائے گا، اور ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے کہ اس روز تمام یعنی جمعہ کے روز تمام مقرب فرشتے زمین، آسمان، ہوا، پہاڑ، دریا خوف زدہ رہتے ہیں کہ کہیں آج سور نہ پھونک دیا جائے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور سور میں پھونک مار دی جائے گی،
ذالک یوم الوعید، یہ دن ہے وعید کا. سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا. ایک دفعہ پھونکنے سے سب مر کے گر جائیں گے اور دوبارہ پھونکنے سے سب زندہ ہو جائیں گے. ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، دوسری دفعہ کے سور پھونکنے سے لوگ دیکھنے لگ جائیں گے، جاگ اٹھیں گے، کھڑے ہو جائیں گے. ان 2 موقعوں کے درمیان، یعنی سور پھونکنے کے 2 اوقات کے درمیان کتنا فاصلہ ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یعنی حقیقی مدت کیا ہے کہ ایک دفعہ جب سب ختم ہو جائیں گے اور دوبارہ جب اٹھیں گے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کے پھونکنے سے سب ختم ہو جائیں گے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک ہی ڈانٹ ہوگی. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تو سب کے سب میدان میں آ جائیں گے. سب اس ڈانٹ کو سن کر یا سور کو سن کر یا سور کی آواز کو سن کر میدان میں آ جائیں گے. کس لیے؟ حساب کتاب کے لیے، اللہ کی عدالت میں حاضر ہو جائیں گے. اور ایک جگہ پر آتا ہے فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، فوج در فوج. ظاہر ہے کہ اول سے آخر تک کتنے لوگ ہوں گے. زمین کی تہوں میں سے لوگ نکل نکل کر اللہ کے حضور حاضر ہوں گے. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ، اور آئے گا ہر شخص، مومن ہو، کافر ہو، نیک ہو، بد ہو، عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، ہر نفس، ہر جان، مَعَہَا، کہ اس کے ساتھ، سائقن، ایک ہانکنے والا ہے، وہ شہید، اور ایک گواہ ہے. ہر شخص آ جائے گا، کوئی بھی کہیں بھاگ کے جا نہ سکے گا. اور ہر شخص کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے. ایک فرشتہ اس کو ہانک رہا ہوگا اور دوسرا اس کا گواہ ہوگا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ شہید سے مراد اس کا اعمال نامہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن امام طبری کہتے ہیں کہ یہ دونوں فرشتے ہیں. ایک انسان کو حشر کے میدان کی طرف ہانک کے لانے والا ہوگا اور دوسرا گواہ ہوگا. ہانکنے کی ضرورت کیوں ہوگی؟ کیونکہ کئی لوگ اندھے اٹھیں گے، کئی لوگ چونٹیوں کی شکل میں، کئی لوگ نیلے پیلے رنگوں کے ساتھ، کچھ منہ کے بل چل رہے ہوں گے. تو ایسے میں کوئی بھی شخص کہیں ادھر ادھر نہ ہو سکے گا. قبر سے نکلتے ہی بعض کے خیال میں یہ کرام کاتبین ہی ہوں گے جو اس کا ریکارڈ تیار کر رہے تھے، وہ اٹھے گا اور ساتھ ہی اس کو پکڑ لیں گے اور لے کر میدان حشر کی طرف چل پڑیں گے. کوئی ایک شخص بھی کہیں ادھر ادھر بھاگ نہ سکے گا. اور ہر شخص قیامت کے دن اپنی اپنی نیت پر اٹھے گا. انما یبعث الناس علی نیاتہم، کہ کس نے کس نیت کے ساتھ اور کس جذبے کے ساتھ اور کس احساس کے ساتھ کیا کام کیا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ کل نفس میں انسان تو ہیں ہی، لیکن وحشی جانور بھی اٹھائے جائیں گے اور ان کے بھی آپس میں حساب کتاب کر کے پھر ان کو دوبارہ ختم کر دیا جائے گا. سورۃ التکویر میں آتا نا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، ان کا بھی حشر کیا جائے گا. اس وقت انسان سے کیا کہا جائے گا؟ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، لقد، البتہ تحقیق، کنتا، تھا تو، فی غفلت، غفلت میں، من ہذا، اس سے، کس سے؟ اس دن سے، یا پھر اللہ نے جو تجھے قرآن کی شکل میں خبر دی تھی اس سے، یعنی دین کے احکامات سے اور دین کی باتوں سے اور اس دن کے سارے عذاب سے جو تیرے سامنے اب آ رہا ہے، اس کے بارے میں تو غفلت میں پڑا ہوا تھا. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، تو کھول دیا ہم نے تجھ سے تیرا پردہ. غطا ڈھکن کو کہتے ہیں، پردہ جیسے غشاوہ ہوتا نا، اسی طرح. اور یہ پردہ کس چیز کا ہوگا؟ دنیا میں ظاہر نظر آنے والی چیزوں میں کھو کر جو غفلت ہے اس کا پردہ، یعنی محسوسات جو ہیں. محسوسات کیا چیزیں؟ یہ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں، مختلف چیزیں دیکھتے ہیں نا اپنی زندگی میں، تو ان میں ہم کھو جاتے ہیں. کن کن چیزوں میں کھو جاتے ہیں؟ جو بھی چیز ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے ہم اس میں کھو جاتے ہیں. اچھا، جب ہم ایک چیز میں کھو جاتے ہیں تو پھر باقی آس پاس کی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ان سے ہم غافل ہو جاتے ہیں. تو وہ جو ایک پردہ سا آ جاتا ہے نا، مثلا بعض اوقات آپ کے سامنے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے لیکن آپ اپنے خیالوں میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟
وہ نظر نہیں آتا، حالانکہ وہ سامنے کھڑا ہے، پھر بھی نظر نہیں آ رہا کیونکہ آپ اپنے خیالوں میں کھوئے ہوئے. تو انسان جب دنیا کی محبت میں کھو جاتا ہے، اپنی پسندیدہ چیزوں میں کھو جاتا ہے، تو پھر آخرت کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی غفلت کی طرف اشارہ کرتے فرماتے ہیں فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، آج ساری غفلت تجھ سے دور ہو گئی، سب پردے ہٹ گئے. جیسے وہ ایک عربی کا محاورہ ہے الناس نیام فَإِذَا مَاتُوا انتبہوا. الناس لوگ نیام سوئے ہوئے، سو رہے ہیں لوگ، حالانکہ وہ جاگ رہے ہیں لیکن سو رہے ہیں. جیسے سوتے ہوئے شخص کو کوئی آس پاس کی دنیا کی ہوش نہیں ہوتی، ہر چیز سے بے خبر ہوتا ہے. وَإِذَا مَاتُوا، اور جب مرتے ہیں انتبہوا، تو جاگ اٹھتے. مرنے والا ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ گویا سو گیا. ہم کہتے ہیں نا آرام کی نیند، سو گیا. لیکن معاملہ اس سے بالکل الٹ ہے. مرنے کے بعد اصل میں انسان جاگ اٹھتا ہے اور اس کو وہ نظر آنے لگتا ہے جو کل ہم نے پڑھا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. جو موت کی بے ہوشیاں ہیں، بظاہر بے ہوشی ہے، دنیا سے آنکھیں پھر رہی ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں آنکھیں کھل رہی ہیں. وہی چیز جس کے بارے میں انسان کبھی سوچتا نہیں، سوچنا ہی نہیں چاہتا، جاننا ہی نہیں چاہتا، بھلائے رکھنا چاہتا ہے، وہ اس کے سامنے آ جائے گا. تو ایک پردہ اٹھتا ہے موت کے وقت، اور پھر اگلا پردہ اٹھتا ہے حشر کے دن. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. تو تیری نگاہ آج بہت تیز ہے. اب آپ دیکھیے کتنی سخت آیت ہے، لیکن لوگ اس کو دنیا کے مطلب کے لیے تو استعمال کر لیتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کسی کی نگاہ کمزور ہو تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ اچھا یہ وظیفہ پڑھو. موتیا کا علاج یہ پتہ نہیں کس کا بتاتے ہیں. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. اتنی دفعہ صبح پڑھو، اتنی دفعہ شام پڑھو، اتنی تسبیحاں کرو. میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ لوگ جو قرآن میں سے کچھ نہیں جانتے، ایسی آیتیں انہوں نے بھی چن رکھی ہیں جن سے دنیا کے مسئلے حل ہو جائیں، حالانکہ یہ قرآن تو سب سے بڑا مسئلہ حل کرنے کے لیے آیا ہے، جہاں ہمیں ہمیشہ 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 رہنا ہے، یعنی آخرت کا گھر. لیکن اس کے بارے میں ہم، چونکہ وہ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اس لیے ایسا ہی ہے جیسے بہت دور ہے. تو اس وقت کیا کہا جائے گا؟ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ، اور کہے گا اس کا ساتھی. اب یہ کون ساتھی ہے؟ بعض نے کہا کہ یہ شیطان ہے جو اس کے ساتھ اس کو بہکانے کے لیے لگا ہوا تھا. لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ صرف شیطان ہی نہیں لگا ہوا، بلکہ انسان کے ساتھ فرشتے بھی ہیں، یعنی فرشتے بھی ساتھ ہوتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ بعض نے اس کی تفسیر میں کیا کہا کہ اس کا ساتھی جو قبر سے نکلتے ہی اس کو پکڑ لے گا، وہ سائق اور شہید جو ہے، یا دنیا میں جو نامہ اعمال لکھ رہا تھا، وہ اس کو پکڑ کے میدان حشر کے پاس لا کے کیا کہے گا؟ ہذا ما لدی عتید، یہ ہے جو میرے پاس تھا تیار. یعنی اس کا نامہ اعمال ساتھ پیش کر دے گا، یعنی اس کو بھی پکڑ لائے گا اور اس کو اللہ کے حضور پیش کر دے گا. ہذا ما لدی عتید، یہ بالکل ایسے منظر لگتا ہے نا جیسے کسی مجرم کو کوئی سپاہی پکڑ لے، پولیس مین پکڑ لے، اور اس وقت تک پکڑے رکھے جب تک کہ عدالت میں یا اصل مقام تک نہ پہنچا دے، اور جب پہنچا دے تو پھر کیا کرے کہ یہ لے میں چارج دے رہا ہوں، یہ تھا میری کسٹڈی میں. ہذا ما لدی عتید، اور عتید کا کیا معنی ہے؟ تیار. اب یہ حساب کے لیے اور پورے ریکارڈ کے ساتھ موجود ہے یہاں. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد شیطان ہے، یعنی شیطان جو ہے وہ دنیا میں تو دوست بنا ہوا ہے اور قیامت کے دن بے وفائی کرے گا، اور وہ الٹا انسان کے خلاف ہوگا اور کہے گا یہ ہے جس کے پیچھے میں پڑا ہوا تھا دنیا میں، ہذا ما لدی، اور اس کو میں نے گریب کر لیا، اب یہ تیار ہے، اسے پکڑے اور سزا دے. کیونکہ شیطان نے کہا تھا نا کہ میں انسانوں کی کثیر تعداد کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، اور شیطان جو ہے وہ انسان کے پیچھے پڑا رہتا ہے، یعنی مرتے دم تک نہیں چھوڑتا اس کو، اور اس سے
اپنی مرضی کے کام کراتا ہے اور پھر وہاں جا کر وہ بے وفائی کرے گا. القیا فی جہنم، اللہ تعالیٰ کیا حکم دے دیں گے؟ ڈال دو، تم دونوں ڈال دو. اب یہ کس کو؟ وسائق اور شہید کو. فی جہنم، جہنم میں. کس کو؟ کل کفار، ہر سخت ناشکر، عنید، ضدی کو، اناد والے کو. یعنی ہر وہ شخص جو انتہائی ناشکرا تھا اور سخت اناد رکھنے والا تھا، حق کے مقابلے میں بہت ضدی تھا، اس کو پکڑو اور اس کے ٹھکانے تک پہنچا دو، پھینکاؤ اس کو. مناع للخیر، خیر سے بہت زیادہ روکنے والا. اب یہ دیکھیں مبالغے کا صیغہ، کفار بھی مناع بھی. مناع کس سے ہے؟ منع کرنے سے، روکنے سے، فعال کے وزن پر. بہت زیادہ روکنے والا کس سے؟ للخیری، خیر سے، خیر اور بھلائی کے کاموں سے روکنے والا. اور خیر کا مطلب چونکہ مال و دولت بھی ہوتا ہے تو اس سے کیا معنی پھر بنے گا اگر مال و دولت ہو؟ انفاق فی سبیل اللہ سے روکنے والا. یعنی نہ تو خود نیکی کے کام میں کچھ خرچ کرتا تھا اور نہ کسی کو کرنے دیتا تھا. اور خیر کا معنی اگر ویسی نیکی اور بھلائی لیا جائے تو معنی کیا ہے کہ ہر نیکی اور بھلائی کے کام سے اس کو بیر تھا، لہذا کوئی بھی کرنے لگتا تو وہ اس کو آگے بڑھ کے روک دیتا تھا، کرنے نہیں دیتا تھا. مناع للخیر معتد مریب. معتد جو ہے یہ حد سے بڑھنے والے کے لیے، ظلم اور زیادتی میں یا ویسے بھی غلط کاموں میں کسی حد پہ نہ رکنے والا، اخلاقی، قانونی، دینی، شرعی سب حدیں توڑنے والا، لوگوں کے حق پہ دست درازی کرنے والا. مریب شک میں ڈالنے والا. اور کون سا شک ہوتا؟ ریب، جو بے چین کر دے، بے چین کرنے والے، شک میں مبتلا کرنے والا. اب یہ کیا کردار ہے جو کسی کو شک میں ڈالے، اور یہ کس قسم کا جرم ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک شخص خود غلط کام کرتا ہے اور پھر دوسروں کو اچھا کرنے سے روکتا ہے، ان کو کہتا ہے تو وہ بھی غلط کرے، اور خود حد سے بڑا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر اس میں کامیاب نہیں بھی ہو کہ کسی کو وہ خیر سے روک لے تو کم از کم خیر کے بارے میں، نیکی کے بارے میں، ایمان، ہدایت، دین کے بارے میں وہ لوگوں کو کنفیوز کرتا ہے، ان کے دل میں وسوسے ڈال کر ایسے شک پیدا کر دیتا ہے جس کی بنا پر وہ دین کی طرف آئے ہی نہ. اللہ کے بارے میں مشکوک کرنا، رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں، یعنی اوروں کو بھی شک میں ڈال دینے والا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ خود نیک کام نہیں کرتے، اگر کوئی کرنے لگے تو اس کو بھی منع کرتے ہیں، اور اگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو تو کم از کم وہ دوسرے کو کنفیوژن میں ضرور مبتلا کر دیتے تاکہ وہ ہول ہارٹیڈ نہیں نہ کر سکے، وہ کام ڈاواں ڈول ہو جائے. ایک شخص اچھا بھلا استقامت کے ساتھ دین پہ جمع ہوا ہے تو یہ ایسے ہی جیسے ایک مضبوط درخت، کھجور کے درخت سے تشبیہ دی، جمع ہوا ہے. اب آپ اگر کوشش کریں کہ اس کو ایک دم روک دیں، اس سے ہٹا دیں، اس کو گرا دیں تو آپ یہ نہیں کر سکتے. پہلے کیا کرتے ہیں، کبھی کوئی پودا نکالا زمین سے، اسے ہلاتے رہتے حتیٰ کہ وہ اتنا کھوکھلا ہو جاتا ہے کہ پھر ایک دم نکال دیتے ہیں. تو کسی کو بھی نیکی کے کام سے روکنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے، خواہ وہ کتنا بھی جمع ہو. اسی لیے کہا گیا نا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو جما کے رکھ دین پر، کیونکہ دل کے پھرنے میں دیر نہیں لگتی. اور پھر خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے خود دین نہ سمجھا ہو، نہ پڑھا ہو، نہ پتا ہو اس کی حقیقت کا، اس کی، تو انہیں ویسے ہی سمجھ نہیں آتی کہ کوئی اور شخص اپنا وقت، اپنا مال، اپنی جان کیوں اس راستے میں لگا رہا ہے. کبھی وہ ایک اعتراض کر کے، کبھی دوسرا، کبھی کوئی غلط فہمی پیدا کر کے، کبھی کسی قسم کی کوئی کنفیوژن سامنے لا کے جو کرنے والا ہے اس کا بھی مزہ خراب کر دیتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی پودے کو مضبوط ہونے کے لیے موافق فضا چاہیے ہوتی ہے. اگر ابتدائی سٹیج پر موافق کی بجائے غیر موافق فضا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا پودے جل جاتے ہیں، اور خاص طور پہ تھوڑی موسم کی سختی ہوتی ہے. جو مضبوط درخت ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے، حتیٰ کہ رنگ بھی نہیں بدلتے، اور جو کچے پکے ہوتے ہیں وہ جل جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، سب ختم ہو جاتا ہے.
تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ مناع للخیر، اس کی ساری کوششیں لوگوں کو خیر سے روکنے کے لیے، خود بھی حد سے بڑا ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ شک میں ڈالنے والا ہے. مریب کا لفظی معنی کیا؟ شک میں ڈالنے والا، شک میں مبتلا کرنے والا، یعنی دوسروں کو. الذی جعل مع اللہ الہا آخر، وہ جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا الہ بھی بنا رکھا ہے. وہ خواہشات نفس بھی ہو سکتی. فَأَلْقِيَاهُ، پس دونوں ڈالو اس کو. تکرار کس کے لیے ہوتی ہے؟ تاکید کے لیے. پیچھے بھی ہے نا القیا فی جہنم، یا پھر القیاہ ڈالو اس کو فی العذاب الشدید، سخت قسم کے عذاب میں، شدید عذاب میں. قال قرینہ، اس کا ساتھی کہے گا. اب قرین سے مراد پھر یا فرشتہ ہے اور یا پھر شیطان ہے. اگر فرشتہ مانا ہو تو کیا مانا بنتا ہے؟ ربنا ما اطغیتہ، اے ہمارے رب میں نے اس پر زیادتی نہیں کی، میں نے اس پہ سرکشی نہیں کی، یعنی جو کچھ اس نے کیا تھا میں نے وہی لکھا ہے. کیونکہ انسان اپنے غلط اعمال کے لیے کس کو بلیم کرے گا؟ اوروں کو کرے گا، اور حتیٰ کہ اس سے بھی نہیں چوکے گا کہ فرشتے کو بلیم کرے. کیا کہے گا اس کو؟ تم نے ٹھیک نہیں لکھا، میں نے کب یہ کیا تھا؟ تو فرشتہ کیا کہے گا؟ ربنا ما طغیتہ، یار اب میں نے اس پہ کوئی زیادتی نہیں کی، جو اس نے کیا تھا وہی لکھا ہے. ولیکن کان فی ضلال بعید، لیکن تھا یہ دور کی گمراہی میں. دور کس سے؟ حق سے، یعنی حق سے بہت دور جا چکا تھا. تو اس کو احساس بھی نہ رہا کہ وہ غلط کر رہا ہے. اور اگر اس سے مراد شیطان ہو تو شیطان کے بارے میں تو آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ آتا نا کہ من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین، جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وہی اس کا دوست بن جاتا ہے. تو شیطان کو قرآن میں دوسری جگہ بھی قرین کہا گیا ہے. اور پھر شیطان کہے گا کہ میں نے تو اس پہ زیادتی نہیں کی، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کی وضاحت سورۃ ابراہیم میں آتی ہے. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. جب فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا اور میں بھی وعدے کرتا تھا، تو میں نے اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کر دی، اب میں اپنے وعدوں سے بری ہوں. وما کان لی علیکم من سلطان، اور نہ تھا میرے پاس تمہارے اوپر کوئی زور، میں تم پہ کوئی زبردستی تھوڑی کرتا تھا. الا ان دعوتکم، بس میں نے تو اتنا کیا تھا کہ تم کو برائی کی طرف دعوت دی تھی. فاستجبتم لی، تم نے میری بات مان لی. فلا تلومونی، مجھے مت ملامت کرو. ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو. ما انا بمصرخکم، میں تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتا. وما انتم بمصرخی، اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو. انی کفرت بما اشرکتمونی، میں تو انکار کرتا ہوں اس کا جو تم نے مجھے شریک بنایا ہوا تھا، مجھے جو الہ بنایا تھا، میری باتیں جو مانتے تھے. من قبل، اس سے پہلے. ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان سے بے وفائی کر جائے گا اور کہے گا ما طغیتہ، میں نے تھوڑا اس کو بھٹکایا ہے. ولیکن کان فی ضلال بعید، یہ تو خود ہی بہت زیادہ گمراہ تھا. دور کی گمراہی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی گمراہی میں حد سے بڑھ جانا، دور تک چلے جانا، اتنا دور کہ واپسی بھی ممکن نہ ہو. قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا لا تختصموا لدی، مت جھگڑو میرے پاس. یعنی شیطان اور انسان آپس میں جھگڑنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ اب میرے پاس مت جھگڑو. وقد قدمت الیکم بالوعید، حالانکہ تحقیق میں پہلے دے چکا تم کو وعید، میں تم کو پہلے ہی وعید سنا چکا، میں تمہیں پہلے ہی وارن کر چکا، میں نے تم کو انفارم کر دیا تھا. کیا اور کب؟ اللہ نے کب انفارم کیا تھا؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرے آدم کو، تو ابلیس نے نہیں کیا. تو اس وقت کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہوا. تو ابلیس نے کہا کہ اس انسان کی وجہ سے چونکہ میرے اوپر یہ مشکل آئی ہے تو میں بھی اس کی اولاد کی بے کنی کر دوں گا. لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، اور اس کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو بھی پھر تیری پیروی کریں گے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمَنْ تَبِعَكَ،
تجھے اور تیری پیروی جو کرے گا سب سے جہنم کو بھر دوں گا. سورۃ ہود میں بھی آتا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. سورۃ یاسین میں آتا ہے لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ. اور اس کے علاوہ بھی پیغمبروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ساری باتیں آخرت سے متعلق ہمیں بتا چکا ہے. اس لیے قیامت کے دن کوئی جا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا اور میں تو دھوکے میں مارا گیا اور شیطان مجھے بہکا گیا. اور اللہ کے ہاں جھگڑنے کا ویسے بھی فائدہ کوئی نہیں, کیونکہ اللہ کے ہاں بات بدلی نہیں جاتی. ما یبدل القول لدی, آگے یہی بات آ رہی ہے, ما یبدل القول لدی, نہیں تبدیل کی جاتی بات میرے حضور. وما انا بظلام للعبید, اور نہیں ہوں میں بندوں پر ظلم ڈھانے والا. سورۃ غافر میں آتا نا لا ظلم اليوم, آج کے دن کوئی ظلم نہ ہوگا, کسی کے اوپر کوئی بھی زیادتی نہ ہوگی, سب کو وہی دیا جائے گا جو وہ کر کے آئے ہیں. اتنا بڑا پردہ تو اس بات کا ہماری آنکھوں پہ پڑا ہوا ہے, یا ہماری عقل پہ کہہ لیجئے, کہ جو کتاب آئی رہنمائی کے لیے ہے اس کے ساتھ ہم کیا سلوک کر رہے ہیں. یعنی کوئی اس میں لاجک نظر نہیں آتی نا, جو کچھ ہم کتاب کے ساتھ کرتے ہیں, یا تو جن بوت بگانے کے لیے ہے, یا پھر مسئلے مسائل کے حل کے لیے ہے, یا پھر وظیفوں کے چننے کے لیے ہے, یا پھر یہ کہ رمضان میں بھی کئی دفعہ اس کو پڑھ لو اور اس پہ خوش ہو جاؤ کہ اتنا ختم کر لیا ہے. لیکن سمجھنا, اور یہ تو پہلی لائن میں کھول کے بتا دیتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, ہدایت کے لیے آئی یہ کتاب, اور اصل مقصد کے سوا سب کیا جا رہا ہے. اور پھر یہ بات جو ہے ما یبدل القول لدی, میں سوچ رہی تھی کہ ہم اپنی زندگی میں ایک بات کرتے ہیں, پھر دوسری کرتے ہیں, پھر ایک کرتے ہیں, پھر کبھی کچھ کہتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں, کیسی سوچیں اور نظریات اور باتیں بدلتی رہتی ہیں. لیکن ایک اللہ کی بات ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں, اور ہم اس بات کو ریلائز نہیں کرتے کہ پھر کوئی تبدیلی ہو نہیں سکتی. جو ہو گیا بس ہو گیا, irreversible ہے نا. دنیا میں کوئی بھی نقصان ہوتا ہے, کوئی بھی کمی بیشی ہوتی ہے تو انسان اس کو کمپنسیٹ کر لیتا ہے کسی طرح. اسی لیے امام احمد بن حنبل سے ان کے ایک شاگرد نے پوچھا تھا, جب وہ آخری عمر تک بھی قلم دوات لے کے گلیوں میں دوڑ رہے تھے, 70 سال کی عمر میں قلم دوات لے کے وہ کسی کے بارے میں پتا چلتا کہ کوئی محدث آیا ہے یا کوئی علم دینے والا, تو بچوں کی طرح دوڑ رہے ہوتے تھے. اور آرام نام کی کوئی چیز نہیں تھی زندگی میں. ہم نے تو ان چیزوں کے بھی اوقات مقرر کیے ہوئے نا. تو وہ پوچھا کہ آپ کب آرام کریں گے, آرام کب ہوگا, یعنی آپ کب ریٹائرمنٹ لیں گے. کہا جب جنت میں پہلا قدم اندر جائے گا, اس سے پہلے کوئی ریسٹ ہے ہی نہیں. اور اگر دیکھا جائے تو ریسٹ کہاں ہے, موت کے بعد وہ کوئی ریسٹ کی جگہ تو نہیں ہے نا, وہ بھی ایک انتظار اور ایک گو مگو کی معلوم نہیں کیا ہوتا ہے. حشر کا میدان, پھر پل صراط جو سب سے نازک مرحلہ ہے. جنت میں پہنچنے تک بھی آپ کو معلوم ہے کہ بعض لوگوں کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے اور جو ہی اندر قدم رکھنے لگیں گے بند کر دیے جائیں گے. تو جب تک قدم اندر نہیں جاتا اس وقت تک چین نہیں لے سکتا مومن, چین نہیں آ سکتا, کسی وقت بھی مطمئن نہیں ہو سکتے. ہم آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. آج آپ دل کی جس حالت میں ہیں, کل یہ ماحول نہ رہے تو معلوم نہیں ہم کہاں ہوں. کھینچ تان کے رکھنا پڑتا نا خود کو. دل کے بدلنے میں پھرنے میں کچھ دیر نہیں لگتی, کچھ بھی دیر نہیں لگتی. اور دنیا میں فتنے اتنے زیادہ ہیں, اتنے زیادہ ہیں, انسان کے اپنے اندر اتنے فتنے, باہر اتنے فتنے, کہ اپنے آپ کو اس چیز کے ساتھ باندھ کر رکھنا کہ ہر حال میں کوئی دوسری آپشن ہے ہی نہیں. کیونکہ ایک دفعہ خدا نہ خاصا نقصان ہو گئے تو پھر تو نہ ماں نہ باپ نہ بچے نہ کوئی بھی کام نہیں آئے گا. یوم نقول, جس دن ہم کہیں گے لجہنم, جہنم سے, حل امتلأتی, کیا تو بھر گئی. یعنی ایک کے بعد ایک قوم, ایک کے بعد ایک گروہ اتنے پھینکے جائیں گے کہ یوں لگے گا جیسے شاید اب جگہ نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تو پر ہو گئی. وتقول حل من مزید, اور وہ کہے گی کیا مزید بھی ہے, اور بھی زیادہ ہیں, ابھی اور ہیں تو اور بھی بھیج دیجئے. بخاری کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جنت اور دوزخ آپس میں تکرار کرنے لگے, یعنی بحث کرنے لگے.
دوزخ نے کہا کہ مجھ میں وہ لوگ آئیں گے جو متکبر اور جابر ہیں، یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، تو میرے اندر تو بڑے بڑے لوگ آئیں گے. جنت کہے گی کہ مجھ میں تو کمزور اور ناتواں قسم کے لوگ داخل ہوں گے، مسکین. اللہ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، میں تیری وجہ سے اپنے جن بندوں پہ چاہوں گا رحمت کروں گا. دوزخ سے فرمایا تو میرا عذاب ہے، میں تیری وجہ سے اپنے جن بندوں کو چاہوں گا عذاب دوں گا، اور ان میں سے ہر ایک کو بھر دیا جائے گا. دوزخ تو کسی طرح نہیں بھرے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں اس پر رکھ دے گا، تب وہ کہے گی کہ بس بس، اور بھر کر سمٹ جائے گی، یعنی تنگ ہو جائے گی نا، تنگ جگہ ٹھونسے جائیں گے، یعنی وہ سکڑ جائے گی پھر. اور اللہ تعالیٰ اپنی کسی مخلوق پر ظلم نہیں کرے گا، کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. رہی جنت تو وہ نہیں بھرے گی، تو اسے بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور مخلوق پیدا کر دے گا. تو اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زیادہ تر تعداد کدھر کی طرف ہے، کدھر کو جا رہی ہے. اور جس حدیث میں آتا ہے نا کہ بدأ الاسلام غریباً وسیعود غریباً فطوبى للغرباء، اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا اور پھر اجنبی ہو جائے گا. بہت کم لوگ کہیں کہیں خال خال کوئی اس پر چل رہے ہوں گے. تو خوشخبری ہے ایسے اجنبیوں کے لیے. اور کیوں اجنبی ہو جائیں؟ کیونکہ لوگ انہیں ایکسپٹ نہیں کریں گے. اور ہمیں سب سے زیادہ کیا چاہیے ہوتی ہے؟ معاشرے کی ایکسپٹنس، کہ ہمیں کوئی ریجیکٹ نہ کرے، نہ اپنی نگاہوں سے اور نہ ہی کوئی اپنی باتوں سے اور نہ ہی اپنے معاملے سے. ہمیں ایکسپٹنس چاہیے. ہر حال میں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں ایکسپٹ کر لیں. اگر لوگوں نے ایکسپٹ نہ کیا تو کہاں جائیں گے ہم؟ یوں سمجھتے ہیں جیسے لوگ ہی ہمارے رازق ہوں اور لوگ ہی ہمارے خدا ہوں. لہذا لوگوں کو راضی کرتے کرتے، معاشرے کے ساتھ چلتے چلتے اور ہر ایک کے پیچھے بھاگتے بھاگتے انسان بھول جاتا ہے کہ اس کی اصل بھلائی اور خیر کہاں ہے. تو پھر کم ہی لوگ ایسے رہ جاتے ہیں نا کہ جو ساری بے وفائیاں اور ساری معاشرے کی ریجیکشن اور لوگوں کی زیادتیاں برداشت کر لے کہ کوئی نہیں، اگر وہ نہیں پوچھتا، وہ چھوڑ گیا، وہ نہیں محبت کرتا، وہ نہیں خیال رکھتا، تو کوئی بات نہیں، اللہ تو ہے نا. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جس شخص کو اللہ کی پہچان ہو جائے اور اللہ اس کو مل جائے، اس کے نزدیک پھر کسی بھی چیز کا چھوٹنا نہیں ہوتا. لیکن اس کیفیت کے پیدا ہونے میں ایک وقت لگتا ہے کہ انسان کے اندر ایک سینس آف اچیومنٹ آ جائے کہ مجھے کچھ مل گیا ہے، مجھے وہ مل گیا جس کو پا کر اب مجھے کسی چیز کے چھٹنے کا غم نہیں. اور جب وہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر انسان ہر نقصان برداشت کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور قریب لے آئی جائے گی جنت متقین کے، کچھ بھی دور نہ ہوگی، کچھ بھی دور نہ ہوگی. سورۃ اعراف میں آتا نا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور جنت کو بھی اللہ نے اپنی رحمت کہا ہے. لیکن یہ کن کے قریب لائی جائے گی؟ یہاں متقین کہا، وہاں محسنین کہا. سورۃ شعراء میں بھی آتا ہے 91 میں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. لیکن کون ہیں یہ متقین؟ کون ہوں گے یہ خوش قسمت جن کے قریب لے آئی جائے گی؟ یعنی وہ فاصلے اتنے سمٹ جائیں گے اور ان کا وہاں پہنچنا اتنا آسان ہو جائے گا کہ یوں لگے گی بس اب تھوڑی ہی دور کی بات ہے. یعنی جب حساب ہو جائے گا تو پھر ان کو انتظار کی زحمت نہیں کرنی پڑے گی. هذا ما توعدون، یہ وہ چیز ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو. لیکن کس سے ہے یہ وعدہ؟ لکل اواب حفیظ، ہر اس شخص کے لیے جو اواب ہو. اس جنت کا وعدہ کس کے لیے ہے؟ جو اواب ہو. اور اواب کون ہے؟ جو رجوع کرے، جو لوٹنے والا ہو. کس کی طرف لوٹنے والا؟ اللہ کی طرف. ہر حال میں اللہ کی طرف پلٹنے والا ہو، خواہ تنہا ہو خواہ لوگوں کے بیچ میں ہو، خلوت میں بھی جلوت میں بھی، پلٹ پلٹ کر اپنے رب کو یاد کرے، خوشی میں غم میں، وہ نہ اس کو بھولے. خوشی کا موقع ہو تو اسی کی طرف لوٹ کر جائے کہ اللہ تو بتا اب مجھے کیا کرنا چاہیے، تو نے مجھے خوش کیا، تو نے مجھے نعمت دی، اب میں تجھے راضی کرنے کے لیے کیا کروں. غم کا موقع ہو تو بھی اللہ کی طرف پلٹے، کوئی ضرورت ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی مشکل ہو، اسی کی طرف پلٹے، اسی کی طرف جائے. جو شخص اللہ کو پا لیتا ہے پھر اس کے لیے یہ کام آسان ہو جاتا ہے. بڑے سے بڑی پریشان کن خبر ہو تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے نا
وہ ہے نا جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تو اواب وہ شخص ہوتا ہے جس سے غلطی ہو جائے تو اللہ کی طرف پلٹے, نیکی ہو جائے تو اللہ کی طرف پلٹے. غلطی میں کیسے پلٹے کہ اللہ معاف کر دے, غلطی ہو گئی. نیکی ہو جائے تو کیسے پلٹے, اللہ تو نے توفیق دی تھی نا اس لیے ہوا یہ, میں تو کچھ نہیں کر سکتا تھا, تیرے ہی دینے سے ہوا. نہ وہ غم میں مایوس ہو اور نہ خوشی میں اترائے اور حدوں کو پار کر جائے. اللہ کا خوف ایسی چیز نہیں جو انسان کو بیکار کرے, وہ مایوسی ہے. اللہ کا خوف ایسی چیز ہے جو انسان کو سونے نہ دے, جو انسان کو سستی نہ کرنے دے, جو انسان کو ہر حال میں چلائے رکھے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب آپ کسی چیز سے ڈرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, آپ دوڑنے لگتے ہیں. مثلا خدا نہ خواستہ کسی گھر میں آگ لگ جائے یا کچھ ہو تو خوف اس کو کیا کرائے گا, بٹھا دے گا, وہ تو اوپر سے بھی چھلانگ لگا جائے گا. یعنی کسی بھی خوف کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کی جو پاور ہوتی ہے یا ان کے اندر کی جو انرجیز ہوتی ہیں وہ ملٹی پلائی ہو جاتی ہیں, کہاں سے کہاں پہنچ جاتے. تو اللہ کا خوف بھی ایسی چیز ہے کہ جو واقعی انسان کے اندر ایک بجلی کی طرح دوڑتا ہے اور پھر انسان واقعی اٹھ جاتا ہے. وہ بڑی بڑی چیزیں چھوڑ سکتا ہے جو اس کے بہت ہی من پسند ہوتی ہیں. یہ بالکل ایسے جیسے ایک بیمار انسان کو اگر پتا ہو کہ یہ میٹھا یا نمکین یا کوئی بھی چیز اس کو نقصان دیتی ہے تو کتنا بھی اس کو شوق ہو لیکن ڈر اس کو چھڑا دیتا ہے. عام طور پر پسندیدہ چیزیں ہی زیادہ کھانے سے انسان بیمار ہوتا ہے, پر وہی پسندیدہ چھوڑتا ہے. لیکن کیوں چھوڑتا ہے, کیا چیز چھڑاتی ہے اس کو جو عام حالات میں چھوڑ ہی نہیں سکتا؟ ڈر, موت کا ڈر چھڑاتا ہے. تو ڈر ایک بہت ہی اسٹرانگ قسم کا جذبہ انسان کے اندر کہ جس کی وجہ سے بہت کچھ انسان کا بدل جاتا ہے, اور متقین کے اندر بھی وہی چیز پائی جاتی ہے. تو یہ جو لکل اواب, اواب یعنی ہر حال میں, یعنی اس نے اپنے رب کو پا لیا, اس کو جگہ مل گئی, اس کو ایک سینٹر مل گیا, سینٹر آف لائف مل گیا. اب وہ کیا کر رہا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے وہیں واپس لوٹتا ہے. اور بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد فرض نماز کے علاوہ نوافل پڑھنے والا, کیونکہ صلاۃ الاوابین آپ نے سنا ہوگا, چاشت کی نماز کے لیے آتا ہے نا اوابین کا لفظ. تو اب کیا ہوتا ہے, تہجد پڑھی, فجر پڑھی, اب دنیا کو کوئی کام کاج کر رہے ہیں, پھر کیا ہے, اب پھر اللہ کی یاد آ گئی, پھر پلٹ گئے, چلو پھر ایک جا کے پھر پڑھ لی, پھر ظہر آ گئی, پھر پلٹ گئے. یعنی دنیا کے کام کاج کرتے کرتے جو ہی نماز کا وقت آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, اللہ کی طرف لوٹ جاتے, فزیکلی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں عبادت کے لیے. تو اواب کا مطلب کیا ہے, وہ کہیں بھی ہو اس کے دل کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی ہے, تندرست ہے, بیمار ہے, سوتا ہے, جاگتا ہے, اٹھتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, لوگوں سے باتیں کر رہا ہے, کچھ کر رہا ہے, وہ اللہ ہی کی طرف پلٹ پلٹ کے جا رہا ہے. اور یہ حقیقت ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جاتی ہے نا تو پھر اس کے لیے کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا انسان کو, خود ہی اس کے اندر ایک چیز آ جاتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی کام جس سے آپ کو شوق ہو, مثلا جن لوگوں کو ریڈنگ کا شوق ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں, کبھی دیکھا کسی کو جن بچوں کو شوق ہوتا ہے جب موقع ملے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے, کہیں گلی بازار میں چلتے پھرتے اور کہیں بھی سفر کرتے ہوئے کسی بھی حال میں کیا کرتے ہیں, فوراً نکالتے اپنا پڑھنا شروع کر دیتے. اسی طرح اور بھی جن لوگوں کے جو مشغلے ہوتے ہیں, جو چیز بھی سینٹر آف لائف ہوتی ہے, وہ پلٹ پلٹ کے گھوم گھوم کے اس کی طرف جاتے ہیں, وہ چیز خود بخود اس کو اپنے اندر انوالو کر لیتی. لکل اواب حفیظ, حفیظ کس کے وزن پر ہے, فعیل کے وزن پر. حافظ کے معنوں میں حفاظت کرنے والا. کس کس چیز کی حفاظت کرنے والا؟ جس چیز کی حفاظت کا حکم ہے, جس میں دو بڑی کیٹیگریز آپ کر سکتے ہیں, اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق. اللہ کے حقوق کی حفاظت کرنے والا, مثلا اللہ کے حقوق میں پہلا حق کیا ہے, جیسے نماز ہے, عبادات میں. اب نماز پڑھنے میں کیا حفاظت چاہیے, جیسے طہارت کی حفاظت ہے, جتنی بھی اس کی شرائط ہیں, آداب ہیں, ان سب کا خیال رکھنا, یہ حفاظت ہے. پھر اسی طرح نماز کے دوران خشوع و خضوع کو قائم رکھنے کی کوشش کرنا حفاظت میں شامل ہے. نمازوں سے غافل نہ ہونا, سستی نہ کرنا. اصل میں حفیظ ہوتا ہے جیسے ایک واچمن ہوتا ہے نا, کہ ہر چیز کو واچ کر رہا ہوتا ہے, اس کی نگاہیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں, یعنی غافل نہیں ہوتا. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ
مختلف اپنی چیزوں کو واچ کرتے ہیں، اپنی صحت کو، اپنے کیلوریز کو، اپنے وزن کو، تو ان کا سارا دھیان کس چیز پر ہوتا ہے؟ سارا دن کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں نا، ہر چیز کو کاؤنٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح حفیظ جو ہے اللہ کے معاملے میں بھی ہر وقت کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کیا کیا کام میرے ذمے تھے. اللہ کے حقوق میں تھنگس ٹو ڈو کی لسٹ جو ہے، کیا کیا اس میں ہو گیا، کیا کیا رہتا ہے. فرائض میں زکوٰۃ دیکھ لیجئے، حج دیکھ لیجئے، روزہ دیکھ لیجئے. گن گن کے روزہ نہیں رکھتے. یہ الگ بات ہے کہ میرے جیسوں کی یاد نہ ہو کہ آج کون سا روزہ ہے، ہاں؟ لیکن ہم گن رہے ہوتے ہیں نا کہ اچھا کہیں چھٹ نہ جائے، کہیں رہ نہ جائے. اچھا کتنے نفل پڑھنے، کتنی تراویح پڑھنی. ان سب چیزوں کی یہ جو ہم اس لحاظ سے کاؤنٹنگ کرتے رہتے ہیں کہ حق سے کم نہ ہو. کہیں زکوٰۃ کی کاؤنٹنگ کرتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کا حفاظت کا کیا مطلب ہے کہ غافل زندگی نہیں ہوتی. اچھا کر لیں گے، کبھی کیا تو بہت کچھ کر دیا اور نہ کیا تو کچھ بھی نہ کیا. یہ نہیں، جو جیسے کرنا چاہیے وہ ویسے پورے مناسک اور پورے آداب اور شرائط اور فرائض اور ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے، یعنی کیئرفل انسان ہے وہ. اسی طرح بندوں کے حقوق کی بھی حفاظت کرنے والا ہے، وعدوں کی حفاظت کرنے والا ہے، اپنی گفتگو کی حفاظت کرنے والا ہے، زبان کی حفاظت کرنے والا ہے، نگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے کہ نہیں مجھے ادھر ادھر اپنی نگاہوں کو نہیں بٹکانا. کانوں کی حفاظت کرنے والا ہے کہ مجھے کوئی غلط چیز نہیں سننا. کرتے نا حفاظت؟ نہیں، یہ تو سننے کے لائق چیز نہیں. جو حفاظت کرنے والے تو انگلیاں رکھ لیتے ہیں اپنے کانوں. کچھ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہیں، آپ نہیں کر سکتے تو آپ اپنی حفاظت کر لیتے. تو جس طرح دنیا میں ہم اپنے آپ کو تکلیف سے، نقصان سے بچانے کے لیے حفاظت کرتے ہیں، سردی سے، گرمی سے، بیماری سے، جرم سے، گندگی سے، ناپسندیدہ چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، تو اسی طرح جس کو اپنے سے پیار ہو اپنی آخرت بچانے کے لیے، وہ بھی کیا کرتا ہے؟ اپنے ان سارے حقوق اور فرائض کی حفاظت کرتا ہے کہ کیا کیا کام میرے ذمے ہے، کیا کیا مجھے کرنا ہے اور وہ میں نے کیا ہے یا نہیں. ان سب چیزوں کے بارے میں کانشیس ہوتا ہے. لِكُلِّ أَوَّابٍ حفیظ، یعنی دل جاگتا ہوتا ہے اس کا. سونے والا حفیظ نہیں ہوتا، غافل شخص حفیظ نہیں ہوتا. پھر اسی طرح اپنی ذمہ داریوں کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے جو کسی بھی کام کے سلسلے میں ہو. من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے ڈرے غائبانہ طور پر، اندیکھے رحمان سے ڈرے، بن دیکھے رحمان سے خوف کھائے. وجاء بقلب منیب، اور لائے قلب منیب. منیب کیا ہوتا ہے؟ لوٹنے والا. تھوڑا سا فرق ہے اواب میں اور منیب میں. منیب کا معنی ہے پلٹنے والا، لوٹنے والا، کسی نے گناہوں کو چھوڑ کے. ایک تھا نا اواب، اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والی، نیت ٹھیک کرنے والا، نیکی کے کاموں کی طرف دوڑنے والا. اب یہاں کیا ہے؟ دوسری طرف سے منیب، یعنی کسی بھی گناہ میں، غفلت میں، کسی خرابی میں پڑے فوراً وہاں سے واپس لوٹے. اور یہ دل کا منیب ہے. اواب جو ہے پوری شخصیت اواب ہے اس کی، اور یہاں قلب منیب ہے. اور قلب کا منیب ہونا دراصل کیا ہے کہ انسان ہر وقت اللہ تعالی کا جو ادب ہے اس کو اپنے دل میں حاضر رکھے اور احساس رکھے. اصل میں اگر دیکھا جائے تو بات یہ ہے کہ ایک اللہ کی پکڑ ہے کسی بھی بندے پر، اور ایک انسان کی اپنی پکڑ ہے اپنے اوپر. اللہ کی پکڑ کیا ہے؟ وہ اس کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے پہلے خوب چھٹی، آزادی، جو مرضی کرو. وہ وقت آئے گا تو پکڑا جائے گا. لیکن جب وہ ایک دفعہ پکڑ لے گا تو پھر وہ بندہ ساری زندگی چھوٹے گا نہیں. اس پکڑ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے کہ اپنے آپ کو خود پکڑ لو، اپنے آپ کو پکڑ کے رکھو، اپنی حفاظت کرو. کیوں؟ کیسے حفاظت کرو؟ کہ اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا، حساب دینا ہوگا. ہمارے پاس جو اختیار ہے دنیا میں وہ بہت تھوڑے دن کے لیے ہے، پھر جلد واپس جانا ہے اور اس کے بعد اختیار نہیں رہے گا. تو جو شخص آخرت کی آزادی چاہتا ہے اس کے لیے کیا لازم ہے کہ وہ دنیا میں اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھے. اب یہ جو خود پر کنٹرول کرنا ہے، اسی سے اواب، حفیظ اور منیب کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں. دیکھیں نا، اگر آپ کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں تو آپ کہاں سے پلٹیں گے؟ گناہ میں چلتے ہی چلے جائیں گے، بعید ہو جائیں گے، واپس سے نہیں پلٹیں گے. بالکل ایسے ہی ہوتا نا کہ جیسے کبھی آپ نے گھوڑے کی سواری کی یا دیکھا ہو، کبھی ٹانگے پر بیٹھے ہو یا کچھ، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک تو نا گاڑی کو بریک لگانا،
وہ تو ایک مشین ہے، آپ جیسے چاہیں اسے بریک لگا لیں، لیکن کبھی گھوڑے کو بریک لگاتے ہوئے اور اس کی باگیں کھینچتے ہوئے دیکھا ہوگا. تو انسان کا جو نفس ہے نا، اس گھوڑے سے بھی زیادہ سرکش ہوتا ہے، اور اس کو جب وہ باگیں لگائی جاتی ہیں تو اس پر کیا لگتا ہے؟ قوت لگتی. کتنی قوت لگتی؟ پوری قوت لگتی، پاؤں تک کی پینی، پورا جسم آپ کا لگتا ہے جب آپ اس کو کنٹرول کر پاتے ہیں. اور اگر آپ اسے چھوڑ دیں تو وہ تو آپ کو لے جا وہ پھینکے ہڈی پسلی برابر ہو جائے. نفس کا یہی حال ہے. اگر انسان اس کی باگیں نہ کھینچے، اور کھینچنے کے لیے پوری قوت چاہیے، تو پھر یہ انسان کو وہاں جا پھینکے کہ جہاں سے دوبارہ ریکوری مشکل ہے. تو یہ دنیا امتحان ہے کس چیز کا؟ کہ ہم اپنے آپ کو کتنا کنٹرول کر سکتے ہیں. دیکھیے، کبھی ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم اپنی زبان پہ کتنا کنٹرول کر سکتے ہیں. کبھی ہمیں غم ہوتا ہے تو ہم اپنے آنسوں کو اور باتوں کو اور جذبات کے اظہار کو کتنا کنٹرول کر سکتے ہیں. کبھی ہم خوشی کے حال میں ہیں تو اس وقت ہم اپنی کیفیات اور فخر اور غرور اور ان سب چیزوں کو کتنا کنٹرول کر سکتے ہیں. تو جو شخص اس دنیا میں خود کو کنٹرول کرنا جانے، یہ اواب اور منیب کی جو بات ہے نا، اور پھر ان دونوں کے بیچ میں حفیظ کی، تو جو اپنے آپ کو اختیار کے باوجود اللہ کے حوالے کر دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے کیا کہے گا؟ ادخلوہا بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ بے فکر ہو کے. ذالک یوم الخلود، یہ ہے دن ہمیشگی کا، ہمیشہ ہمیشہ اب تمہیں یہیں رہنا ہے. حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں اور اہل جہنم کو جہنم میں داخل فرمائیں گے تو موت کو ایک دیوار پہ لا کے کھڑا کیا جائے گا. یعنی موت ایک جانور کی شکل میں دیوار پہ لا کے کھڑی کی جائے گی. وہ دیوار اہل جنت اور جہنم کے درمیان واقع ہوگی، یعنی ایسی جگہ ہوگی جہاں سے جنت والے بھی اس سین کو دیکھ سکیں گے اور جہنم والے بھی. پھر پکارا جائے گا، اے جنت والو، آواز آئے گی. وہ گھبرائے ہوئے توجہ کریں گے کہ کیا ہوا، جیسے ایک دم کوئی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. پھر پکارا جائے گا، اے جہنم والو، تو وہ خوشی سے متوجہ ہوں گے کہ شاید ہماری کو نجات کا پیغام آیا. پھر دونوں سے پوچھا جائے گا، کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ یعنی موت کو پہچانتے ہو؟ اہل جنت اور اہل جہنم دونوں جواب دیں گے، ہاں ہم خوب پہچانتے ہیں، یہ موت ہے جسے دنیا میں ہم پر مسلط کیا گیا. چنانچہ اسے سب کے سامنے دیوار پہ لٹا دیا جائے گا موت کو، اور ذبح کر دیا جائے گا. اس کے بعد اعلان کیا جائے گا، اے جنت والو، تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، اب موت نہیں ہے. اور اے جہنم والو، تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو گے، اب موت نہیں ہے. حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز موت ایک چتکبرے مینڈے کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان کھڑی کی جائے گی، پھر اسے ذبح کیا جائے گا. جنتی اور جہنمی لوگ اسے دیکھ رہے ہوں گے. اگر خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو جنتی خوشی سے مر جاتے، اتنی زیادہ خوشی ان کو ہوگی کہ اب اس کے بعد موت نہیں. اور غم سے مرنا ممکن ہوتا تو جہنمی اس وقت غم سے مر جاتے کہ جس مصیبت میں ہم پڑ چکے ہیں اس سے نکل ہی نہیں سکتے. یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے. یہ تکلیف جس کو محسوس ہونے لگے وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا، وہ آرام نہیں کر سکتا. کہ اس کے آس پاس لوگ غافل پھر رہے ہوں، اس کے اپنے ہی رشتہ دار، اس کے اپنے ہی دوست، اس کے اپنے ہی بہن بھائی، اس کا اپنا ہی خاندان، برادری، جن سے ہمارے خون کے رشتے ہیں، جن سے ہمیں محبتیں ہیں، اور وہ اللہ کی نافرمانی کے کام دن رات کر رہے ہیں، تو ان کے بارے میں انسان کیسے چین کر سکتا ہے؟ اور پھر اس کے بعد باقی خدا کی مخلوق بنے گا کیا؟ آپ دیکھیں، تھوڑی دیر کے لیے کوئی تکلیف آتی ہے نا تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ وہ ہر چیز گزر جاتی بھی گزر جائے گی. پھر دانت میں درد ہو، کوئی آنکھ میں درد، کچھ کوئی تکلیف ہو تو انسان، سر درد ہو، اکثر ہوتا ہی ہے نا، کوئی نہ کوئی بیماری انسان پہ آ جاتی ہے. پھر انسان گھبرا اٹھتا ہے کہ پتہ نہیں کب ٹھیک ہوگا، پتہ نہیں ٹھیک بھی ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یاد رکھیے، دنیا میں آنے والی ہر تکلیف گزر جاتی ہے، لیکن اس دن کی تکلیف گزرے گی نہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ جنت کا دن ہمیشگی کا دن ہے نا، تو اس میں بھی یاد رکھیے کہ اگر اس کو پانے کے لیے کچھ بھی چھوڑنا پڑے، کچھ بھی قربان کرنا پڑے، کچھ بھی دینا پڑے، تو انسان کیا کہے،
دے دو, چھوڑو, جانے دو. کیوں؟ وہ مل جائے گا نا. اگر اس کے بدلے میں وہ جگہ مل جائے پھر کیا چاہیے؟ سارے جھگڑے نہ ختم ہو جائے. تو اس جگہ کا پانا ہر چیز کا پانا ہے, اور اس کا کھونا سب کچھ کھونا ہے. ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود لہم ما یشاؤون فیہا. ان کے لیے اس جنت میں وہ سب ہوگا جو وہ چاہیں گے, جو بھی وہ چاہیں گے, جس چیز کی خواہش کریں گے. ولدینا مزید, اور ان کی خواہشات کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بتائیں گے؟ ہمارے پاس اور بھی ہے. یعنی انسان کی خواہش ختم ہو جائے گی لیکن اس کے لیے انعامات ختم نہیں ہوں گے. دنیا میں تو خواہش کبھی ختم ہوتی ہی نہیں. دیکھیں نا, دنیا میں کوئی انسان یہ نہیں کہے گا کہ آپ دل بھر گیا میرا دنیا سے, لیکن وہاں انسان جو مانگے گا وہ بھی مل جائے گا, ایک چیز دوسری, مانگتے مانگتے مانگتے, حتیٰ کہ انسان کہے گا کہ اب تو ہمیں سب کچھ مل گیا. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے, ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت والوں سے فرمائے گا, اے اہل جنت, وہ کہیں گے ہمارے پروردگار ہم حاضر ہیں, تیری خدمت کے لیے مستعد ہیں, بھلائی تیرے ہی دونوں ہاتھوں میں, لبیک و سعدیک والخیر بیدیک. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب تم خوش ہو؟ وہ جواب دیں گے پروردگار ہم خوش کیوں نہ ہوں, تو نے ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا جو اپنی مخلوق میں سے کسی اور کو نہیں دیا. اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں تمہیں ایسی نعمت عطا نہ کروں جو ان نعمتوں میں سب سے بڑھ کر عزیز ہے؟ جنتی پوچھیں گے پروردگار ان نعمتوں سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تم پر اپنی رضامندی اتارتا ہوں, اس کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا. کیونکہ ساری نعمتوں کے ہونے کے باوجود اگر وہ رب راضی نہ ہو تو دل کو چین اور قرار آ ہی نہیں سکتا. اور اس کے علاوہ باقی نعمتوں کے بارے میں کیا آتا ہے کہ اگر اہل جنت میں سے, ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر اہل جنت میں سے کسی کو اولاد کی خواہش ہوگی تو سب کچھ ایک ساتھ میں ہو جائے گا, فوراً وہ بھی مل جائے گی. دنیا میں تو اگر کسی کو بچہ چاہیے کتنا عرصہ گزرتا ہے تو پھر بچے کو دیکھنا ملتا ہے, کتنی مشکلات سے گزرتا ہے انسان, لیکن وہاں اسی وقت مل جائے گا. گویا ہر وہ چیز جس کی کوئی خواہش کرے. ولدینا مزید, تو وہی ہے جیسے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ, اللہ کا دیدار, اللہ کی رضامندی, یہ دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں. مزید میں دو چیزیں, کون سی؟ اللہ کی رضامندی اور اللہ کا دیدار. حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ 1000 میں سے 999 جہنم میں اور ایک جنت میں. تو ریشو آپ دیکھ لیں. اور پھر یہ کہ اگر ایک دن 2 دن کی بات ہوتی تو مستقل تکلیف جو ہے, مستقل پرماننٹ, کتنا رسک پہ ہے نا, کتنے رسک. تو حفیظ جو ہوتا ہے وہ اسی چیز کا دھیان کر رہا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا کام مجھ سے نہ ہو جائے, کوئی ایسی بات مجھ سے نہ ہو جائے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے اور میں اپنا آخرت کا گھر داؤ پہ لگا بیٹھوں. یہ کہتی ہیں کہ اب رمضان میں چونکہ ٹارگٹ رکھا ہوا تھا کہ قرآن پورا کرنا ہے تو میں جہاں بھی موقع ملتا تو پڑھنے لگ جاتی تھی کہ مجھے پڑھنا ہے, کرنا ہے. تو خیال آ رہا تھا کہ عام دنوں میں کیوں نہیں پڑھتے, کیوں وقت ضائع کرتے رہتے ہیں ادھر ادھر. مجھے اس چیز کا بہت زیادہ خیال ہوا تھا, اور جب میں کچھ عرصہ مجھے پڑھنے کے سلسلے میں سعودی عرب رہنے کا اتفاق ہوا تو وہاں پر میں دیکھتی تھی کہ عام بندے کہیں بھی بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں. یہ نہیں کہ صرف مکہ یا مدینہ میں, اور جگہوں پر بھی, یعنی اتنی کثرت سے قرآن پڑھتے ہوئے میں نے لوگوں کو دیکھا. کیونکہ پاکستان میں تو ادب اور بے ادبی کا ایسا ایک کنفیوژن ڈالا ہوا ہے لوگوں میں کہ نہیں گاڑی میں نہیں کھولنا, ادھر بے ادبی ہو جائے گی, یہ پیچھے ہو جائے گا, آگے ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ادب احترام کرنا ہی چاہیے, لیکن ایسا ادب احترام جو پھر اتنا حد سے بڑھ جائے کہ جس سے آپ کرنے کا کام بھی نہ کریں, کہ جس سے آپ نیکی سے رک جائیں, تو وہ بھی ایک درست بات نہیں. اس وقت مجھے لوگوں کے عمل سے شوق آیا تھا اور میں نے مستقل طور پہ پھر اپنے ساتھ رکھنا شروع کیا, اور جہاں جہاں مجھے موقع ہوتا تھا میں اسے کھول لیتی تھی. اور پھر الحمدللہ پچھلے سالوں میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی بار بار یہ بات رہی کہ ساتھ رکھیں, اس کو ساتھ رکھیں. بلکہ 2nd بیچ کی ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی, تو ان کی شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد لاہور جا رہی تھی تو راستے میں ان کا ایک کار ایکسیڈنٹ ہوا, اور جب وہ ان کو گاڑی سے نکالا گیا قرآن تو ان کی گود میں ہے. تو ظاہر مجھے جب خبر سنائی گئی اور ساتھ یہ تو
ایک طرف تو بہت دکھ تھا، لیکن ایک طرف اس بات کا اطمینان تھا کہ جب وہ گئی ہے تو قرآن کے ساتھ ہی گئی، تو انشاءاللہ قرآن کے ساتھ ہی اٹھے گی. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اچانک تو نہیں آ گیا گود میں، وہ کوئی بھی کتاب ہو سکتی تھی. اسے رکھا گیا تو وہ آیا نا، وہ ساتھ تھا تو وہ آیا. جب تک ہم اس کو اپنا ساتھی نہیں نہ بنا لیتے کہ کہیں بھی ہو. اور اس میں یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے کوئی بہت ایکسٹرا ایفرٹ نہیں کی، لیکن الحمدللہ رمضان میں کافی ہو گیا ہے قرآن. تو یہ میں سوچتی ہوں کہ صرف ایک توجہ کرنے کی بات ہے نا، ہم توجہ نہیں چیزوں پہ کرتے. بہت سے کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم ضروری نہیں سمجھتے شاید عام دنوں میں، حالانکہ زندگی تو وہی ہے نا. اور رمضان تو ایک عادت ڈالنے کے لیے آتا ہے کہ جو کام ہم 11 مہینوں میں پھر بھول جاتے ہیں اس کو پھر دوبارہ سے عادت بنا لیا جائے. بالکل، یعنی کہ وہ قرآن ایک انرجی دیتا نا ہمیں، تو اس انرجی کو اب آپ کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ کہاں؟ عمل میں. کچھ بھی کر رہے ہو نیت درست کریں، اور اس کے ساتھ آپ اپنے اوقات کا صحیح استعمال سیکھیں. ہم اپنے اوقات کی حفاظت نہیں کرتے. یہ جو حفیظ کی بات تھی نا، یہ ہر چیز کی حفاظت، اس میں وقت کی حفاظت بھی شامل ہے. آگے چلتے ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے قومیں. قرن کس کو کہتے ہیں؟ قوم کو جو ایک ہی زمانے میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہی جگہ. ہم اشد منہم بطشن، وہ ان سے بڑھ کر تھے طاقت میں، پکڑ میں. بطش پکڑ کو کہتے ہیں نا. فنقبوا فی البلاد، تو وہ خوب گھومے دنیا میں. ہم سمجھتے ہیں کہ کمیونیکیشن کے ذرائع اس وقت زیادہ ہیں تو لوگوں کی آمد و رفت بہت ہو گئی ہے اور ایئرپورٹس پہ ہر وقت رش لگا رہتا ہے، لیکن قدیم زمانے کے لوگ بھی دنیا کو ایکسپلور کرنے میں پیچھے نہیں تھے. نقبو کا لفظی معنی ہوتا ہے نقب لگانا، نقب سوراخ کو کہتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہاں معنی سفر کرنا ہے. یعنی کہ لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ دیوار یا چمڑے میں سوراخ کرنا، اور مراد اس سے کیا ہوتی ہے؟ سفر کرنا. اور نقب ینقب، تنقیب جو ہے باب تفعیل میں کیا معنی پایا جاتا ہے؟ تکرار اور کثرت کا، کہ خوب خوب ایک کام کرنا. جیسے قتل یقتل، تقتیل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ خوب خوب ٹکڑے کرنا. قطع یقطع تقطیع. اسی طرح بلغ یبلغ، تبلیغ میں بھی، علم یعلم، تعلیم میں بھی. تو نقبوا فی البلاد، انہوں نے چھان ماری دنیا، خوب خوب دنیا میں گھومے پھرے. حل من محیص، کیا کوئی پناہ گاہ ملی ان کو؟ جب وہ ادھر ادھر جا رہے تھے تو کیا اللہ سے بچنے کے لیے، موت سے بھاگنے کے لیے کوئی جگہ ملی ان کو زمین کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی ٹکڑے میں؟ اور نقب چونکہ سوراخ کرنا ہوتا ہے نا، تو ہو سکتا ہے کہ زمین کے اندر کوئی ایسی پناہ گاہیں لوگوں نے بنائی ہوں، جیسے اب بھی بنائی ہیں ایٹمی حملے سے بچنے کے لیے، یا کہیں بھی. اب بھی آپ دیکھیے کہ زمین کے اندر کیا کچھ سوراخ ہو چکے، کیسی کیسی عمارتیں اور کیسی کیسی چیزیں زیر زمین بنا دی گئی، حتیٰ کہ سمندروں کے نیچے سے سڑکیں گزار دی گئی ہیں. تو قدیم زمانے میں بھی لوگوں نے اپنے طریقے پر نقبوا فی البلاد، زمین کو چھان مارا. لیکن ساری ترقی کے باوجود انہیں اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ملی. محیص کیا ہوتا ہے؟ پناہ گاہ. جب اللہ کا حکم آیا تو کیا ہوا؟ پکڑے گئے. اب آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں جن قوموں کا ذکر ملتا ہے وہ تو آپ بہت دفعہ پڑھ ہی چکے ہیں، جانتے ہی ہیں. تو اہل مکہ کو خاص طور پر انہی سے ڈرایا جا رہا ہے، انہی کے حال سے عبرت دلائی جا رہی ہے. سورہ زخرف میں بھی آتا ہے فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ. لیکن اگر ہم قریب کے علاقوں کو بھی دیکھیں تو مثلاً وادی سندھ کی تہذیب ہے، یا اسی طرح مختلف امپائرز ہیں، رومن امپائر ہے، یا دیگر علاقوں میں جو لوگ رہتے بستے تھے، اپنے اپنے طور پر انہوں نے بہت کچھ کیا. مثلاً انڈس ویلی سیویلائزیشن کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً 4,500 سال پہلے یہ شروع ہوئی. دریائے سندھ اپنے ساتھ زرخیز مٹی بہا کے لاتا جو کناروں پہ پھیل جاتی. اس کی وجہ سے کاشتکاری بہت آسان ہوئی. 2 بڑے شہر موئنجو-دڑو اور ہڑپا آباد ہوئے جو بظاہر میلوں دور تھے، مگر دونوں کا سینٹرل کنٹرول ایک ہی حکمران کے ہاتھ میں تھا. خیال یہ بھی ظاہر کیا جاتا ہے کہ ان شہروں کے رولرز یعنی حکمران مذہبی رہنما ہوتے تھے. ترقی کے لحاظ سے یہ تہذیب اپنے وقت کی دوسری تہذیبوں سے بہت آگے تھی. دونوں شہر جدید طرز پر بنے ہوئے تھے، باقاعدہ سڑکیں، پانی کی ترسیل اور نکاسی کے بہت ہی ایفیشنٹ طریقے تھے.
دونوں شہروں میں کئی ہزار مکانات تھے جو سرخ مٹی کی پختہ اینٹوں سے بنے ہوئے تھے. یہ جو آثار کھودیں گے نا اس سے سب چیزیں نظر آئیں. غرباء و مراہ کے مکانات میں واضح فرق تھا. غریبوں کے مکانات 1 یا 2 کمرے پہ مشتمل ہوتے. بڑے گھروں کے اندر باقاعدہ باتھ روم، ٹوائلٹ، باورچی خانے بھی تھے. پانی کی نکاسی کا اتنا اچھا انتظام تھا جو اس زمانے کی دوسری قومیں سوچ بھی نہیں سکتی تھی. باقاعدہ پائپ ڈالے گئے تھے جو سڑکوں کے نیچے سے گزرتے تھے. اب یہ ترقی آج ہے، یہ کب تھی؟ 4,500 سال پہلے. جی، لوگوں کا ذریعہ معاش اناج اور روئی کی تجارت تھا. زمین کی زرخیزی کی وجہ سے خوب غلہ اور روئی پیدا ہوتی. ان چیزوں کو بڑے بڑے سٹورز کے اندر جمع کیا جاتا. ترسیل کے لیے لکڑی کے 2 پہیوں والی گاڑی بنائی گئی. روئی سے بہت عمدہ کپڑا تیار ہوتا. دریائے نیل کے کنارے بسنے والے شہروں کے ساتھ اس کپڑے کی تجارت ہوتی. نقبوا فی البلاد. 4,500 سال پہلے بھی سندھ اور ایجپٹ کے درمیان تجارتی سفر ہوتے تھے اور کنیکشن تھے. کہا جاتا ہے دنیا کا سب سے پہلا کاٹن یہیں تیار ہوا. اسی طرح لکڑی سے فرنیچر تیار کیا جاتا تھا. لکڑی کو تراش کے نہایت عمدہ فرنیچر بنایا جاتا. اس قوم کے پاس پتھر کے اوزار تھے. میٹل ایج بعد میں شروع ہوئی. پتھر کے اوزاروں سے انہوں نے اتنا کچھ بنایا. جو قوم یہاں آباد تھی اسے دراوڑ یا ڈراویڈین کہا جاتا ہے. ان کی اپنی زبان تھی جسے باقاعدہ لکھا جاتا، لیکن آج کوئی ماہر لسانیات اس زبان کو پڑھ اور سمجھ نہیں سکا. یعنی کوئی بھی ان کا سکسیسر باقی نہیں رہا. یہ بھی گمان کیا جاتا ہے کہ ان کی باقاعدہ پولیس اور فوج وغیرہ بھی تھی. ان شہروں کی تباہی کے بارے میں بہت سی تھیریز ہیں. مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی وبائی مرض آئی کیونکہ ایک کمرے کے اندر بے شمار انسانی ڈھانچے برآمد ہوئے. دوسرا یہ کہ دریا سے بہت زیادہ پانی شہروں کی طرف ڈائیورٹ کرنا جس سے اچانک سیلاب آئے اور لوگ مر گئے. یا یہ کہ بیرونی حملہ آوروں نے آ کے کچھ ختم کیا. اور یہ تہذیب تقریباً 1,500 سال باقی رہی اور 1000 BC میں ختم ہو گئی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا ہم نے ہلاک کی قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ بَطْشًا مِّنْهُ. ان اہل مکہ سے کہیں زیادہ وہ طاقتور لوگ تھے. فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ انہوں نے خوب سفر کیے دنیا میں. هَلْ مِن مَحِيصٍ کوئی جگہ ملی ان کو جو پناہ دیتی جب اللہ کی پکڑ آئی. ان فی ذالک لذکرا یقیناً اس میں البتہ نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، ذکرا ہے. لیکن کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب اس کے لیے جس کے پاس دل ہو، قلب ہو، دل رکھنے والے کے لیے، صاحب دل کے لیے. او القى السمع یا وہ ڈالے کان یعنی بات غور سے سنے نصیحت کو. وہ شہید اور وہ حاضر ہو یعنی دل و دماغ کے ساتھ بات سنتے وقت حاضر ہو. یہ نہ ہو کہ بیٹھا کہیں ہو اور دماغ غائب ہو، دل غیر حاضر ہو، یعنی فزیکل پریزنس کے ساتھ مینٹلی بھی حاضر ہو. بہت سے لوگ ایسے نا کہ جن کے دل ہیں لیکن وہ سمجھتے کچھ نہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِکَ کَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. ایسے لوگ جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے. یہ کن دلوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو نصیحت نہیں سنتے، جو عبرت نہیں پکڑتے. تو یہاں عبرت کس کے لیے ہے؟ ان فی ذالک لذکرا یہ یادیں کس کے لیے ہیں؟ لمن کان لہ قلب جس کے پاس قلب سلیم ہو. او القى السمع یا کبھی کان لگا کے بات سنے توجہ سے. وہ شہید اور وہ پوری طرح حاضر ہو. تلاوت سنیے. طبعی تبدیلیاں اور اسباب بتاتے رہتے ہیں اور اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے جو نصیحت ہوتی ہے ان سارے واقعات میں، کوئی بھی ان یوزول چیز جو ہوتی ہے اس سے وہ سبق نہیں لیتے. یہ سبق کون لیتا ہے؟ جس کا دل اللہ سے ڈرنے والا ہو. تو اب دیکھیے کہ ایک طرف حفیظ کہا گیا، دوسری طرف شہید کہا گیا. یہ جاگتا انسان ہے، شعور والا ہے. بالکل یعنی آج کل خاص طور پر جب روز آپ قرآن سنتے ہیں تو اس بات کو روز ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ تراویح میں جب قرآن سن رہے ہوتے ہیں تو بعضوں کا توجہ کے باوجود دھیان ادھر ادھر ہوتا ہے اور کتنا حصہ مس ہو جاتا ہے، پھر سمجھ آتی، ہوش آتی،
کہاں پہنچ گئے اور کیا کہا. اور پھر اس سینس میں بھی کہ بہت سا سننے کے باوجود سمجھتے نہیں. کتنے لوگ سنتے ہوں گے, کتنے سنتے ہوں گے روز, لیکن ان میں سے کتنے فیصد سمجھ کر نکلتے ہوں گے. چلیے ٹھیک ہے, انسان ہے, تھک جاتا ہے انسان, نیند آ جاتی ہے, دماغ غافل ہو جاتا ہے, وہ ایک اللہ تعالیٰ کو یہ ساری کیفیات انسان کی پتہ ہے کہ کہاں کہاں انسان بے بس ہوتا ہے. لیکن بات وہاں ہے جہاں سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی اگر پورے پارے میں سے اگر 2 باتیں بھی ساتھ لے کے آئے سنتے ہوئے, کہیں بھی اگر دل کھل گیا تو بات ہو گئی. مگر اگر القى السمع یعنی کان ڈالا ہی نہیں, کچھ سنا ہی نہیں, سمجھا ہی نہیں, پھر ہاتھ میں کیا ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سنتے وقت توجہ بے حد ضروری ہے, اور سمجھنے کے لیے سننا چاہیے, خاص طور پر اللہ کا کلام. کیونکہ ہم بہت سی چیزیں سنتے رہتے ہیں, لیکن ان میں سے کون سی بات پوری توجہ سے سنتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں کہ اس میں ایک ذرا سا بھی خلل نہ آئے, جس میں ہماری کوئی دلچسپی ہوتی ہے, خواہ وہ بیکار باتیں کیوں نہ ہو, لیکن ہم پورے شوق نماک اور توجہ سے سن رہے ہوتے. بچوں کو ٹیلی ویژن دیکھتے ہوئے دیکھا کریں ذرا, آپ انہیں بتاتے رہیں, بلاتے رہیں, تو وہ بہت دیر بعد کہیں گے اچھا, یا کوئی اخبار پڑھ رہا ہو تو اس وقت وہاں بھی کر دیں گے, لیکن رجسٹر نہیں ہوتا نا, توجہ نہیں کی, یا سن لیا تو دل حاضر نہیں تھا. تو ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق, خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو, وَالْأَرْضَ اور زمین کو, وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے, فِي 6 أَيَّامٍ 6 دنوں میں. وَمَا مَسَّنَا اور نہیں چھوا ہم کو, مِن لغوب کسی تھکاوٹ نے, ہمیں کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی اتنا کچھ بنا کے بھی. یہ صبح میں پڑھ رہی تھی مردوں کے زمین سے نکلنے کا حال, تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر ہمیں زمین سے کوئی چیز نکالنی ہو تو کتنی ڈگنگ کرنی پڑتی ہے نا, اور کتنی دیر لگتی ہے, ایک قبر ہی کھودنے میں کتنی دیر لگتی ہے. اور اب مشینوں کی وجہ سے اگرچہ چیزیں آسان ہو گئی ہیں, لیکن پھر بھی ٹیکس ٹائم. ابھی تک انسانوں نے کتنی ترقی کی ہے, لیکن ذرا سی کوئی چیز کرنی ہو تو کتنا ان کو کھودنا اور کریدنا پڑتا ہے. لیکن قیامت کے دن وہ کون سی طاقت ہوگی سور میں, سور پھونکنے آواز ہی ہوگی نا, یہ ایک ڈانٹ ہوگی, تو اس آواز میں اتنی طاقت ہوگی کہ اس آواز کے ساتھ زمین خود ہی ڈگ ہو جائے گی, خود ہی پھٹ جائے گی, اور خود ہی سب کچھ باہر آ جائے گا. بہت سخت ہوتی ہے مٹی, بہت سخت ہوتی ہے زمین. اور پھر ایک آدھ جگہ بھی کھودنی ہو تو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, اور کہاں یہ کہ پوری کی پوری زمین کے اندر سے پھٹ کے سب کچھ ایک دم باہر آ جائے. اور پھر ان سب چیزوں کے بنانے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب بنایا ہم نے, ما مسنا من لغوب, ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی, ہم پھر دوبارہ بنا لیں گے. جسے پیچھے ہے نا, افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید, کیا ہم پہلی دفعہ بنا کے تھک گئے تھے؟ ہم تو نہیں تھکے, تو تمہیں کیوں شک ہے کہ دوبارہ نہیں اٹھو گے. سورۃ احقاف میں بھی آتا ہے, اولم یروا, انہوں نے دیکھا نہیں, ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى بلا انہ علی کل شیء قدیر, کہ اللہ ان چیزوں کو بناتے ہوئے تھکا نہیں ہے, وہ اس پہ قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر لے. اس آیت میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. اس میں ایک سبق تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہ ہر چیز ایک لمحے میں کرنے پہ قادر ہے, اس نے گریجولی چیزوں کو کیا, 6 ایام لیے, یعنی تدریجی عمل, گریجولی. تو اب سورت کا اختتام ہو رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خاص طور پر باتیں کہی جا رہی ہیں, اور اس کا آغاز کس سے ہو رہا ہے کہ ہم نے یہ سب 6 دن میں بنائے, لہذا دین کی طرف بلانے والے بھی جلدی نہ کیا کریں کہ پہلی رسپانس پہ ہمت ہار کے نہ بیٹھ جائیں. ایک دفعہ کسی کو کچھ کہا, نہیں مانا, نہیں سنا, کہتے رہیں, کیونکہ اگلی ساتھ ہی آیت میں کیا فرمایا, فاصبر علی ما یقولون, صبر کیجیے ان باتوں پہ جو وہ کہہ رہے ہیں. کیونکہ دعوت کا کام اول سے آخر تک صبر ہی صبر ہے. دین کی تبلیغ صبر کے بغیر نہیں ہو سکتی. اور ہم کیا چاہتے ہیں, فوری نتیجہ, آج بتایا کل بس سامنے آ جائے.
تو اللہ کی طرف بلانے والا پوری ڈٹرمنیشن کے ساتھ کب کام کر سکتا ہے؟ جب وہ نتیجے کو بھول کے کام کرے. نتیجہ سامنے آئے یا نہ آئے وہ کام کرتا چلا جائے. یاد رہے گی یہ بات؟ یعنی اگر آپ کی نگاہ نتیجے پہ لگ گئی نا، جیسے ہم کوئی سفر کر رہے ہوتے ہیں تو سائن بورڈ دیکھے اچھا کتنا رہ گیا، آپ کتنے کلومیٹر باقی ہے، کتنی جلدی گھبرا جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں نا سفر سے بھی، کتنے گھنٹے رہ گئے. جہاز میں وہ نظر کچھ نہیں آتا تو پھر گھنٹے دیکھتے رہتے ہیں، اتنے ہو گئے اتنے رہ گئے. اور بعض اوقات تو مستقل وہ سامنے اسکرین پہ نظریں لگی ہوئی ہوتی ہیں جہاں وہ بتاتے ہیں اتنے مائلز رہ گئے اور اتنا سفر ہو گیا. تو اللہ کی طرف بلانے والے مائلج نہیں گنتے، مائلج نہیں دیکھتے، اور نہ ہی دیکھتے ہیں کتنا سفر آگے ہو گیا اور کتنا باقی ہے. انہیں اس سے غرض ہوتی کہ مجھے جو وقت اور موقع اور صلاحیت ملی میں اس کو بیسٹ پاسبل وے میں کس طرح استعمال کروں. نتائج تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ گننے کے لیے کافی ہے نا. ہم چلے بھی گئے دنیا سے تو وہ گنتا رہے گا جو کچھ ہم چھوڑ گئے. اس لیے کیا کہا؟ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. اور جب صبر کرنا مشکل ہو جائے تو صبر میں کیا چیز مدد دیتی ہے؟ تسبیح. وسبح، تسبیح کرو. اور تسبیح سے مراد یہاں اللہ کا ذکر بھی لیا گیا اور نماز بھی لی گئی. اگر نماز ہو تو طلوع الشمس سے پہلے فجر ہے اور قبل الغروب سے ظہر اور عصر ہے. وسبح بحمد ربک، اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح کرو. قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. اور اس سے مراد اگر صرف تسبیح یا ذکر لیا جائے تو اس کا معنی بھی کیا ہے کہ صبح شام اللہ کی خاص طور پر تسبیح کی جائے. اور وہ آپ نے صبح شام کی دعا میں پڑھا ہوگا نا، سبحان اللہ و بحمدہ. کیا فضیلت ہے اس کی؟ 100 دفعہ پڑھنے کا حکم ہے نا، 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام. جو شخص صبح شام اس کو 100 دفعہ پڑھتا ہے قیامت کے دن اس سے بہتر عمل نہیں لائے گا مگر وہی جس نے یہ عمل کیا ہو. جی ایاک نستعین میں سبحان اللہ و بحمدہ لکھا ہوا. تسبیح جو ہے صبح اور شام، اور اس کا وقت بھی بتا دی گیا. قبل طلوع الشمس، وقت پہ فجر پڑھیں گے تو قبل طلوع الشمس تسبیح کر سکیں گے. وقبل الغروب، مغرب سے پہلے یہ تسبیح ہے یعنی عصر کے بعد. ومن اللیل، اور رات کے اوقات میں بھی. اب یہ نہ سوچے انسان صبح شام کر لی تو کافی ہو گئی. فسبح، تسبیح کرو اس کی. تو بعض نے کہا رات کے اوقات سے مراد پھر یہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں ہوگی، اور ورنہ رات کو سونے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو کیا سکھایا تھا؟ 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر. وادبار السجود، اور سجدوں کے پیچھے بھی. ادبار دبر سے نا پیچھے، یعنی نماز کے بعد بھی. تو بعض نے کہا اس سے مراد نماز کے بعد جو تسبیحات ہم کرتے ہیں فرض کے بعد، سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر. بخاری کی روایت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. بخاری کی روایت میں آتا ہے، جریر بن عبداللہ بجلی کہتے ہیں کہ ایک رات ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے چاند کو دیکھا جو 14ویں رات کا تھا. فرمایا ان قریب تم جنت میں اپنے رب کو یوں بے تکلف دیکھو گے. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے طریقے کا بھی پتہ چلتا ہے نا، کہ کہیں بھی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کوئی بھی چیز جس کی طرف توجہ ہے ان کی، اس چیز کو مثال دے کر ایک بڑی حقیقت سمجھا دی. تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور بے تکلفی میں تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تم چاند نظر آ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے چاند کو دیکھ رہے ہو، کوئی مشکل نہیں ہوگی اور تمہیں کوئی تکلیف محسوس نہ ہوگی، کیونکہ سورج کو دیکھنے میں تکلیف ہوتی ہے لیکن چاند کو دیکھنے میں تکلیف نہیں ہوتی. پھر اگر تم ایسا کر سکو، یعنی اگر اپنے رب کو دیکھنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ پھر اگر تم ایسا کر سکو کہ تم سے طلوع آفتاب سے پہلے کی نماز اور غروب آفتاب سے پہلے کی نماز قضا نہ ہونے پائے تو ایسا ہی کرو. اس کے بعد آپ نے یہی آیت پڑھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہاں تسبیح سے مراد نمازیں بھی ہیں، یعنی دونوں چیزیں ہیں، تسبیح بھی ہے اور نماز بھی. اور عام تسبیحات کے پڑھنے کے بارے میں کیا آتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کچھ محتاج لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ مالدار لوگ تو بلند درجے لے گئے اور ہمارا چین لوٹ گیا. ہماری طرح وہ بھی نمازیں ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، پھر ان کے پاس پیسہ ہے جو ہم سے زائد چیز ہے، جس سے وہ حج عمرہ جہاد صدقہ خیرات کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے. آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو تم کرو گے تو آگے بڑھنے والوں کو پکڑ لو گے
اور تم کو کوئی نہ پا سکے گا، یعنی بہت آگے نیکیوں میں نکل جاؤ گے. جو تمہارے پیچھے ہے وہ تمہیں نہیں پا سکے گا، اور تم اپنے زمانے والوں میں سب سے اچھے بن جاؤ گے. تو تم پر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کہنا ہے، اور بعض روایات میں 34 بار اللہ اکبر، یعنی 33 بار سبحان اللہ اور الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر. اب ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مالدار لوگوں کو یہ پتہ چلا تو وہ بھی تسبیح پڑھنے لگ گئے. تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے. اور یہ بھی ہوتا ہے نا کہ انسان کے پاس مال ہوتا بھی ہے لیکن انسان توجہ نہیں کرتا کہ اسے اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ تمہارے درمیان لکھنے والے فرشتے یکے بعد دیگرے آتے رہتے ہیں، یعنی صبح شام تبدیل ہوتے ہیں. کچھ فرشتے رات میں اور کچھ دن میں. اور فرشتوں کی جماعت کب تبدیل ہوتی؟ عصر اور فجر میں، یہی انہی اوقات میں. پھر جن فرشتوں نے تمہارے ساتھ راز گزاری ہوتی ہے وہ اوپر اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے دریافت کرتے ہیں تم نے میرے بندوں کو کس حال پہ چھوڑا؟ فرشتے کہتے ہیں ہم نے جب انہیں چھوڑا تو نماز پڑھ رہے تھے، جب ان کے پاس پہنچے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عصر کے بعد بھی جو فرشتے جاتے ہیں وہ بھی یہی پوچھے جاتے ہیں اور وہی اللہ تعالیٰ کو یہی بتاتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ساری نمازیں اہم ہیں، لیکن ان اوقات کی نمازیں زیادہ اس اعتبار سے اہم ہے کہ فجر کے لیے بھی اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، لوگ قضا کر جاتے ہیں، اور عصر کی نماز بھی عام طور پر کم وقت ہونے کی وجہ سے تاخیر کر جاتے ہیں. اور پھر خاص طور پر اوقات کا نام کیوں لیا گیا؟ اس لیے کہ یہ ایک مانی ہوئی بات ہے کہ اوقات اور موسم انسان کے مزاج پر اثر کرتے ہیں. صبح کے وقت ایک خاص طرح کی نشاط ہوتی ہے، ایک طبیعت میں خوشی ہوتی ہے، اس وقت تسبیح کا اور مزہ ہوتا ہے. شام کی تھکاوٹ اور رات کی تھکاوٹ میں تسبیح کا ایک اور لطف ہوتا ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. اب آپ دیکھیے کہ ان دو آیتوں میں ایک طرف صبر کے لیے کہا جا رہا ہے، دوسری طرف تسبیح کے لیے کہا جا رہا ہے. تسبیح اور اللہ کے ذکر سے انسان کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت آتی ہے، جیسے کچھ پا لیا ہو. جب وہ کیفیت پانے کی آتی ہے تو جو کچھ کھویا ہوتا ہے بندے نے، یا جو اس کو تکلیف پہنچی ہوتی ہے لوگوں کی باتوں سے، وہ زائل ہو جاتی ہے اور انسان دوبارہ سے طاقتور ہو جاتا ہے. اس لیے نسخہ بتایا گیا، فاصبر علی ما یقولون. آپ کو تو کبھی نہیں کسی نے کچھ کہا جس پر آپ کو صبر کرنا پڑا. فاصبر علی ما یقولون. خاص طور پر دین کے معاملے میں لوگوں کی باتوں کا جواب نہیں دیا کرتے، پی جاتے ہیں ان کو. اب ہوتا کیا، جب پی جاتے ہیں تو اندر تکلیف شروع ہو جاتی ہے. تو اندر کی تکلیف کا علاج کیا ہے؟ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. اور یہ آزمایا ہوا نسخہ ہے کہ اگر کبھی طبیعت بہت ہی بھاری ہو تو خاص طور پر بیٹھ کر تسبیح کرے، یعنی بیٹھ جائے نماز کے بعد، دونوں نمازوں کے بعد، اور تسبیح کر کے اٹھے، کہ اللہ کا حکم ہے نا. یہ صبر کا نسخہ ہے، یعنی صبر کے لیے ایک سپورٹ ہے تسبیح. یہ دونوں چیزیں پھر مایوس نہیں کرتی انسان کو. اصل بات یہ ہے کہ جو انسان انسانوں سے توقعات رکھتا ہے وہ ہمیشہ مایوس رہتا ہے، اور جس شخص کو اللہ سے لو لگ جاتی ہے نا، اواب اور حفیظ بن جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کا حال کیا ہوتا ہے کہ اسے کوئی بھی اس کی زندگی میں محرومی ہوتی ہے تو اللہ تعالی اس کی ہر چیز کا نعم البدل بن جاتا ہے. اچھا، ہمارے غم کیا ہوتے ہیں؟ یہ نہیں ہے میرے پاس، وہ نہیں ہے، یہ کھو گیا، وہ کم ہو گیا، وہ نکل گیا، وہ چلا گیا، وہ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے. کبھی آپ غم کو اینالائز کریں نا، آپ کا دل کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اپنی پریشانیوں کو لکھ لیں اور اپنے ساتھ ساتھ بولیں اچھا اس بات سے میں پریشان ہوں، اس سے ہوں، اس سے ہوں، اس سے ہوں. لسٹ بنا لیں جو بھی ہے. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یا تو کسی کی کوئی بات ہوگی، کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا ہوگا، یا پھر یہ ہے کہ کچھ نقصان ہو گیا ہوگا. لیکن جس شخص کو رب مل جائے نا، اس کے لیے یہ دونوں چیزیں، پھر یہ احساس محرومی اور لوگوں کی باتیں، اور وہ اس کا نعم البدل بن جاتا ہے، اس کو ایک آلٹرنیٹ مل جاتا. اچھا اگر یہ گیا تو یہ ہے نا، یہ نہیں تو یہ ہے نا، اس نے کچھ کہہ دیا تو وہ ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے نا، وہ سن رہا ہے. اگر صبر کیا تو فاصبر لحکم ربک. رب کے لیے صبر ہو سکتا، بندوں کے لیے تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ بندوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم صبر کر رہے ہیں. تو جب یہ اللہ کا پانا جو ہے نا، اللہ کی معرفت، وہ ہر چیز کا نعم البدل ہے.
وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ جس کو پا کے ہر محرومی بھول جاتی ہے انسان کو. سیلف پٹی کا شکار نہیں ہوتا پھر انسان. کچھ بھی نہیں تو کیا ہو، سو وٹ، نہ صحیح، وہ ہے نا کافی، حسبی اللہ و نعم الوکیل. اور یہ قوت کہاں سے آتی ہے؟ سبح بحمد ربک، سبحان اللہ اور الحمد للہ کا ذکر اور نماز سے. اسی لیے کہا گیا نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. سورۃ الحجر میں بھی یہ علاج بتایا گیا تھا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، ہمیں پتا ہے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے. بما یقولون، ان کی باتوں سے. تو کیا کرو؟ فسبح بحمد ربک وکم من الساجدین. وہاں الگ الگ تسبیح اور سجدہ نماز کا ذکر کیا گیا. جب بھی لوگوں کی باتوں سے دل تنگ ہو، چاہے کوئی ذاتی باتیں ہوں یا پھر کوئی دین کے راستے میں کسی بھی کوئی بھی، تو لوگوں کی باتوں سے پریشانی کا علاج ہی تسبیح اور نماز ہے. کیونکہ غم ہی نہیں رہے گا، پھر لوگوں کو غم لگ جائے گا کہ ان کو غم کیوں نہیں. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ، اور کان لگا کر سن. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ، جس دن پکارے گا پکارنے والا. کون؟ اسرافیل. مِن مَكَانٍ قریب، قریب کی جگہ سے. یعنی سور جب پھونکا جائے گا تو کیسے لگے گا؟ جیسے یہ پاس سے ہی کوئی آواز آ رہی ہو، قریب سے ہی گونج آ رہی ہو. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن سنیں گے وہ چیخ کو یقینی طور پر. یقینی طور پر چیخ سنیں گے لوگ، ہر ایک کو سننی پڑے گی. ذالک یوم الخروج، کیونکہ یہ نکلنے کا دن ہے. جیسے گھنٹی بج جاتی ہے نا، تو گھنٹی بج گئی اور سب مرے ہوئے لوگ سنیں گے. اب آپ دیکھیں کتنا سخت الارم ہوگا کہ جو مرے ہوئے لوگوں کو اٹھا بٹھائے گا. دنیا میں ایسا تھا جب ہم شدید ڈیپ سلیپ میں ہوتا تو ہمیں الارم سنتا بھی کوئی نہیں ہے. کئی لوگوں کو نہیں سنتا نا بالکل. لیکن خود سوچئے کہ اس دن کوئی کتنی بھی نیند میں ہو اٹھا دیا جائے گا. دیکھیے سو کے اٹھنا کیسا لگتا ہے، اور جب آپ کا دل نہ چاہ رہا اور جب پتا ہو کہ باہر کچھ خرابی ہوئی پڑی ہے. یعنی وہ کیفیت ذرا اپنے اوپر محسوس کر کے دیکھے نا کہ وہ پتہ نہیں کتنے سال، 1000 سال، کتنے سال، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنا عرصہ. کیونکہ نکلنے سے پہلے صرف قبر ہی کی زندگی نہیں، قبر کے بعد وہ جو ایک سور کے بعد جو دوسرے سور کے پھونکنے کا وقت ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنا طویل ہوگا. کب تک اللہ تعالیٰ سب کو بجھا دے گا اور پھر اس کے بعد اٹھا کھڑا کرے گا. اور کوئی اٹھنا نہ چاہے تو بھی اٹھنا پڑے گا، اور اٹھ کے ادھر ادھر جانا چاہے تو نہیں جا سکے گا. وہ ساتھ ہی کھڑے ہوں گے پولیس مین، ایک ادھر سے پکڑے گا ایک ادھر سے پکڑے. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن سنیں گے چیخ حق کے ساتھ، یعنی یقینی طور پہ. ذالک یوم الخروج، یہ ہے یوم الخروج، قیامت کا نام. کیونکہ اس دن لوگ کہاں کہاں سے نکلیں گے؟ اپنی قبروں سے. خروج کہاں سے ہوگا؟ قبروں سے. جو سورۃ یاسین میں بھی آتا ہے وَنُفِخَ فِی الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. سورۃ القمر میں آتا ہے یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر، جیسے بکھری ٹڈیاں ہوں اس طرح پھڑک پھڑک کے اٹھ رہے ہوں گے. مہطعین الی الداعی، پکارنے والے کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. اور یہ صرف ایک ہی آواز ہوگی، وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر. آنکھ جھپکنے کی دیر میں ہی سب کچھ ہو جائے گا. آنکھ جھپک کتنی دیر لگتی؟ دنیا میں تو کسی سوتے ہوئے کو اٹھانے میں کتنی دیر لگتی؟ ایک دفعہ اٹھاتے پھر اٹھاتے پھر اٹھاتے. لیکن وہاں کیا ہوگا؟ کلمح بالبصر، ایک چھلک، ایک چپک، ایک آواز. فَإِذَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، بس ایک دفعہ کہا جائے گا اٹھ جاؤ، اور اٹھ جائیں گے سب. دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے عام دنوں میں بچوں کو اگر آپ پیار سے اٹھائیں تو نہیں اٹھتے، لیکن اگر آپ ڈانٹیں تو ایک دم اٹھ جاتے ہیں، پھر ڈانٹ سے فوراً اٹھتے ہیں. تو وہاں بھی ایک ہی ڈانٹ سے لوگ اٹھ کے بیٹھ جائیں گے. انا نحن نحیی ونمیت، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم موت دیتے ہیں. وإلینا البصیر، اور ہماری طرف واپس آنا ہے، پلٹنا ہماری طرف ہے. یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن پھٹ جائے گی زمین ان پر سے تیز تیز نکلتے ہوئے. جس دن زمین ان سے پھٹ جائے گی، ان کے اوپر سے ہٹ جائے گی، یعنی کسی کو ڈگ نہیں کرنا پڑے گا، خود ہی ہٹے گی.
اور سراعن کیا ہے؟ سری کی جمع، یعنی تیز تیز نکل رہے ہوں گے. ذالک حشر علینا یسیر، یہ حشر ہمارے اوپر بہت ہی آسان ہے. تمہیں لگتا ہے یہ بہت مشکل کام؟ ایک لمحے کی بات ہے، سب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. حشر علینا یسیر، تمہیں ایک بہت بڑا منصوبہ اور پروجیکٹ لگ رہا ہے، لیکن اللہ کے ہاں بہت سمپل، بہت آسان. اور زمین سب سے پہلے کس پر سے پھٹے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض، صحیح مسلم کی روایت ہے، میں سب سے پہلا ہوں گا جس سے زمین پھٹے گی. نحن عالم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں اور خوب جانتے ہیں. عالم زیادہ جانا، یہ انا عالم نہیں ہے، یہاں کون سا صیغہ؟ یہ تفضیل کا. بما یقولون، جو کچھ وہ کہتے ہیں، یعنی منکرین جو باتیں کرتے ہیں سب ہم کو پتا ہے. وما انت علیہم بجبار، آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں، زبردستی کرنے والے نہیں، بس بتائیں ان کو، سمجھائیں اور چھوڑ دیں. وما انت علیہم بجبار، سورۃ الرعد میں آتا ہے نا، انما علیک البلاغ وعلینا الحساب. الغاشیہ میں آتا ہے فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اور یہی اصول سب کے لیے کہ انسان نیکی کی بات، حق کی ہدایت کی دوسرے کو بتائے اور پھر چھوڑ دے، زبردستی نہ کرے. کرنے کا کام کیا؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، نصیحت کرو قرآن کے ساتھ جو بھی ڈرتا ہو میری وعید سے. تو اصل طریقہ کیا ہے؟ قرآن سنا کر لوگوں کو نصیحت کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا گیا اور اس کے بعد ہم سب کے لیے بھی یہی حکم ہے، کسی کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. سورۃ یونس میں آتا ہے افانت تکرہ الناس، کیا تم لوگوں کو مجبور کر دو گے حتی یکونوا مؤمنین، کہ وہ ضرور ایمان لے آئیں؟ کرنا کیا؟ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ فوراً نصیحت پکڑ لے گا. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. تلاوت ذرا غور سے یہ بات سن لو کہ ایسا ہونے والا ہے. یوم ینادی المنادی من مکان قریب، کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. واستمع، آپ غور سے یہ بات سنیے کہ ایسا ہونے والا ہے. ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، واستمع. ایسا ہے کہ کوشش کیجئے کہ کم از کم ہر روز ایک دفعہ یہ سورت ضرور سنیے. اس کا آسان ترین طریقہ کیا ہے جو مجھے بہت فائدہ دیتا ہے اور بہت سہولت رہتی ہے اس میں؟ قرآن آٹو ریسائٹر ہے، اگر آپ کمپیوٹر کے اوپر ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس میں آپ ڈفرنٹ قاریوں کی آواز میں ایک سورت کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور ایک کو سنیں، دوسرے کو، تیسرے کو، جو آپ کے دل پہ زیادہ اثر کرے، کیونکہ مختلف صورتیں مختلف قرآن کی آواز میں اچھی ہیں. لیکن یہ کہ اس کو سدیس نے بہت اچھی طرح پڑھا ہے اور بہت زیادہ دفعہ لائیو بھی سننے کا اتفاق ہوا، جیسے عید پر، جمعے کو، حج کے موقع پر یا عمرے وغیرہ پر. تو اب ظاہر ہے کہ وہ سب کچھ تو اس میں ریکارڈڈ نہیں ہے، لیکن انٹرنیٹ ریسائٹر میں آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں ایک سورت اور اس کو ریپیٹ پہ لگا دیں. ریپیٹ پہ لگانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جب ختم ہوتی ہے تو پھر دوبارہ وہی سورت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو اس کو بار بار سنتے چلے جائیں. اور ویسے بھی یہ ہے کہ اگر آپ جیسے کمپیوٹر پہ تو صرف ایک دفعہ کلک کرنا پڑے گا اور وہ چل پڑے گی. تو اگر آپ ہر روز ایک دفعہ سنیں، مختلف قراء کی آواز میں سنیں، تو بار بار سننے سے آپ کے کان ان الفاظ کو رجسٹر کریں گے، کیونکہ ایک دفعہ پڑھنے سے پوری طرح ہم مطلب پہ غور نہیں کر پاتے. مجھے سورۃ فتح پڑھانا اتنا مشکل لگتی تھی، اتنی مشکل لگتی تھی کہ میں جب پڑھانے لگتی تھی مجھے ایسا لگتا ہے میرے اوپر پہاڑ آ گیا. لیکن میں نے اس کو پھر اتنا سنا کہ اب وہ الفاظ میرے لیے اتنے مانوس ہو گئے ہیں کہ اب میں اس کا کوئی لفظ جب دوبارہ سنتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں وہیں گھوم پھر رہی ہوں. تو جو سننا ہے نا، لسننگ جو ہے، القسم جو ہے، یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو اپنے اندر جذب کرنے کا. تو ایک چھوٹی سی ایفرٹ ہے، اگر آپ وہ کر لیں، کیونکہ آپ بھلے جتنی بھی ٹیپیں خریدیں، سی ڈیز خریدیں، کچھ خریدیں، وہ اپنی جگہ ہیں، وہ بھی فائدہ دیتی ہیں اگر آپ گاڑی میں جا رہے ہیں ادھر لگائیں. لیکن اگر وہ آپ کے گھر میں ایک جگہ وہ ڈاؤن لوڈ ہوا ہوا اور لگا ہوا ہے تو آپ اس کو بس تھوڑا سا سیکھ لیں. کیونکہ بہت سے لوگوں کو جو میں یہ مشورہ دے کہتے ہیں ہمیں نہیں کمپیوٹر چلانا آتا. بھی سارے کام آنے، گاڑیاں چلانی آپ نے سیکھ لی، کمپیوٹر چلا نہیں سکتے؟ کیسے نہیں چلا سکتے؟ سب ہو سکتا ہے. دیکھیں، یہی اپنے ارادے کے اوپر
اپنے اوپر تھوڑا سا جبر کرنا ہے نا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. جو چیزیں ہمیں فائدہ دیتی ہیں وہ ہمیں سیکھ لینی چاہیے. اسلامک فائنڈر پہ بھی اس کا شاید لنک ہوگا. قرآن آٹو ریسائٹر کا مطلب کیا؟ خود ہی پڑھتا رہے گا. اور اب جو نیا ورژن ہے اس میں اتنی مختلف انداز کی کیلیگرافی سے، اور اگر آپ یہ چاہیں کہ اس کو پلے کر دیں اور ساتھ ٹیکسٹ لگا لیں، ٹیکسٹ سامنے اسکرین پہ آ جاتا ہے. اگر آپ اس کو کلک کر لیں ریڈ قرآن کے اوپر، سامنے ہی اس کا بٹن ہے، ریڈ قرآن کو لگا لیں. اور اگر آپ نے توجہ سے سننا ہے اس کو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا پیریڈز کے دنوں میں آپ مشکل ہوتی ہے کتاب کھول کے اس کو کرنے میں، تو اگر آپ کی اسکرین کے اوپر ہی ٹیکسٹ بھی اور آواز بھی آ رہی ہے اور آپ صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے توجہ سے، میں کہتی ہوں اس سے آسان کام کیا ہوگا؟ اس سے آسان کیا ہوگا؟ کچھ مشکل نہیں. تھوڑا سا ہمیں دھیان دینا پڑے گا، اور جو اس کے فائدے ہیں وہ بے شمار ہیں. پھر چلیے شروع سے لے کر یہاں تک کی آیات کی تلاوت سنیے. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار
يخاف وعيد. اوکے، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.